السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ توفیق و سعادت کہ ماہ معظم شعبان اپنے اختتام میں ہے اور ماہ مبارک رمضان درپیش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خطبہ نورانی شعبانیہ میں اہل ایمان کے لیے کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ الاکبر، ماہ رجب و ماہ شعبان دو مکرم و معظم مہینے ہیں، بالخصوص رجب کے ماہ حرام بھی ہے، مہینہ ہے صاحب حرمت و صاحب احترام، اور اسی طرح ماہ شعبان جسے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور خدا رحمت کرے اس شخص کو جو ماہ رسول اللہ میں معاون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ان دو ماہ کے بعد انسان میں آمادگی ہے شہر اللہ اکبر میں داخل ہونے کی۔ قد اقبل الیکم، یہ مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے اور تم اس کا استقبال کرو، فاستقبلوا، اس کا استقبال کرو، اور خوش نصیب و سعادت مند ہیں وہ مومنین جو ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، منتظر رہتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے۔ شہر اکبر و شہر اعظم و سید الشہور و شہر اللہ، اس کے القابات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ اس مہینے کی عظمتیں، فضیلتیں و برکات معمولی انسان کے لیے قابل درک نہیں ہے، بہت گہرائی ہے۔ اس مختصر سے زمانے میں 30 دنوں میں یا 29 دنوں میں جو اللہ کی طرف سے لطف و کرم شامل حال ہوتا ہے اہل ایمان کے و باتقوا و متدین انسانوں کے، اس ماہ کے لیے آمادگی مختلف پہلوؤں سے ہے۔ سب سے پہلی تیاری و آمادگی یہ ہے کہ انسان اس کی اہمیت کو جانتا ہو، اس کی عظمت کو درک کرے، اس کے مقام کو سمجھے،
کہ یہ کتنی عظیم و غنیمت، فرصت و مہلت و موقع ہے جو رب کریم نے رمضان کریم کی صورت میں اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ دوسرا پہلو آمادگی کا معرفت ہے اس کے شرعی احکام کے بارے میں، کہ کس طرح ہم نے اس مہینے کے اندر داخل ہونا ہے اور اس کے اثناء میں کیسے رہنا ہے، اس کے شب و روز کے وظائف و فرائض کیا بنتے ہیں، کہ فقہی احکام و شرعی احکام جو رسالہ عملیہ میں توضیح المسائل میں علماء نے ذکر کیے ہیں وہ فرمائے ہیں، ان سے آگاہی یہ ایک فریضہ ہے، تیاری ہے و آمادگی کہ مومنین کو احکام رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے فرائض کے متعلق پوری فقہی آگاہی ہو۔ ایک نصاب کے طور پر رمضان سے پہلے ہر سال مومن دہرائیں، مطالعہ کریں کیا فرائض و کیا آداب اس ماہ مبارک کے ہیں۔ چونکہ ماہ مبارک کے اہم فرائض میں سے ایک روزہ ہے، ایک پہلو ماہ رمضان کا روزہ ہے، اور روزے کے بھی اپنے مفصل احکام ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، اس کی جزئیات ہیں، بالغوں کے لیے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، جوانوں کے لیے، اور نورسیدہ بالغوں کے لیے، خصوصاً وہ جو اس ماہ مبارک رمضان کو حد بلوغ کو پہنچے ہیں، بچے اور بچیاں، مرد اور خواتین، ان کے متعلق آگاہی ضروری ہے کہ کیا احکام ہیں۔ تیسرا پہلو ماہ مبارک رمضان میں جو باطن رمضان و سر رمضان سے متعلق ہے، حقیقت رمضان و فلسفہ ماہ رمضان کے متعلق ہے، جس کی خاطر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ عظیم نعمت و فرصت عطا کی ہے۔ اگر وہ حاصل نہ ہو، اس تک انسان نہ پہنچے، باقی زحمت ہے، مشقت ہے و فاقہ ہے اگر یہ روح اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اہمیت کے لحاظ سے ماہ مبارک رمضان کے لیے یہی القابات و اس کے عناوین کافی ہیں، اگر دقت کریں ہم کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کو شہر اللہ کہا ہے رسول اللہ کی زبان مبارک سے، اور دوسرا یہ کہ یہ سید الشہور ہے، سردار ہے و سید ہے تمام مہینوں کا و تمام ایام کا، عربی میں سید سردار کو کہتے ہیں۔ یہ سید الشہور ہے، تمام ایام کا سرور و سردار ہے یہ مہینہ۔ اس کے اہمیت کے لیے یہ عنوان کافی ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے، وہ رسول اللہ نے اللہ کی جانب اس مہینے کو منسوب کیا ہے۔ ہر یوم خدا کا ہے، ہر دن اللہ کا ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے، ہر سال اللہ کا ہے، ہر قرن و ہر صدی خدا کی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی جانب نسبت دی گئی ہے اور خدا نے اس کو اپنی جانب منسوب کیا ہے۔ جیسے ساری کائنات اللہ کی ہے، خدا کی ذات مالک ہے زمین و آسمان کا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لیکن اسی کائنات کے اندر کچھ ایسے نقطے ہیں، زمینیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، جیسے بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے،
یہ نسبت کہ یہ مہینہ خدا کا ہے یا کعبہ اللہ کا گھر ہے یا مسجد کو کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں انسان کا گھر ہوتا ہے یا انسان کا کوئی خاص دن ہے۔ اللہ کا گھر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اس میں نعوذ باللہ مقیم ہے، مکین ہے، چونکہ لامکان ہے اللہ کی ذات۔ خدا کو گھر کی، مکان کی ضرورت نہیں ہے، نہ زمین پہ خدا کا مسکن ہے اور مکان ہے رہائش کے لیے، اور نہ عرش کا مطلب مکان ہے اور جگہ ہے اور ظرف ہے، بلکہ یہ ایام یا یہ زمینیں اور زمان اللہ کی جانب منسوب ہوتے ہیں خصوصیت کی وجہ سے۔ ان کے اندر کوئی ایسی خصوصیت و حکمت موجود ہے جس کی بنا پر انہیں اللہ کی ذات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ایام طبعی لحاظ سے یکساں ہیں، لیکن کچھ ایام ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کائنات کے لیے خصوصی رحمت کے در کھلتے ہیں، مغفرت کے در کھلتے ہیں، خدا کی برکتیں، اللہ کے خزانے انسانوں کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ماہ رمضان ان ایام میں سے ہے جب خداوند تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانے انسان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ بیت اللہ سے مراد یہ نہیں کہ خدا کا گھر ہے، خدا کا رہائشی گھر ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کی ذات، وہ تصور جو ہم نے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے اللہ کے بارے میں، وہ ہماری اپنی پیداوار ہے، ہمارے اپنے ذہن کی تخلیق ہے۔ وہ تصور وہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ انسان جتنی بھی غور کرے، تصور بنائے اللہ کے بارے میں، غلط بنتا ہے۔ ایک بڑی مخلوق کو ذہن میں رکھ کر اسے کہتے ہیں یہ اللہ ہے، جس میں طاقت دوسروں سے زیادہ ہو، جس میں علم دوسروں سے زیادہ ہو، جس میں حکمت دوسروں سے زیادہ ہو، جس کی مشیت دوسروں سے زیادہ ہو، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے۔ یا جیسے عام طور پر اللہ اکبر کا معنی کیا جاتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب سے بڑی شے اللہ ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ لیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے پہلے زمانوں کے لوگ اور آج کے بھی ایسے ہی ہیں، جو سب سے بڑی چیز انہیں نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ اللہ ہے، کیونکہ اللہ اکبر، خدا سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا ہونے کا مطلب ہمیں تو یہ چیز سب سے بڑی لگ رہی ہے، بس یہی اللہ ہے۔ یہ غلط تصور ہے۔ اللہ کی ذات کو انسان اپنی بصیرت سے درک کر سکتا ہے، اور بصیرت سے نور خدا انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور ماہ رمضان سب سے غنیمت فرصت اس بات کے لیے ہے، جتنے آداب، جتنے احکام، جتنی اس کے اسرار، جتنی اس کی حکمتیں ہیں، وہ سب اس لیے ہیں کہ عابد خدا کے قریب ہو جائے۔ در حقیقت ماہ رمضان ماہ سلوک اللہ ہے، انسان سالک اللہ ہے، اور یہ فصل، یہ موسم، یہ سلوک اللہ کا موسم ہے۔ خدا کی طرف انسان کا سفر، خدا کی جانب انسان کی ہجرت کا وقت ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ کی آیا 185 کے بعد 185 آیت جو پڑھی ہے میں نے، رمضان کا تعارف ہے اس کے اندر۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ تعارف ہے ماہ مبارک رمضان کا۔ شہر رمضان، ماہ رمضان جس میں قرآن نازل ہوا ہے، ماہ قرآن ہے، اور ماہ نزول قرآن ہے۔ نہ صرف ماہ قرآن ہے بلکہ ماہ نزول قرآن ہے۔ نزول قرآن پہلے یہیں پر اسی مکان مقدس میں آپ کی خدمت میں اس کی تشریح و معنی کیا ہے، اگر یاد ہو آپ کو،
کہ نزول سے مراد فرش سے عرش پر آنا، اوپر کے مکان سے نیچے کے مکان پر اترنا جسمانی طور پر، اسے بارش کے نیچے برسنے کی طرح کو نزول نہیں کہتے۔ نہ قرآن ایسے نازل ہوا، نہ کسی اوپر کی جگہ پر تھا اور زمین نیچے تھی اور وہاں سے نیچے اتر آیا۔ نزول کا مطلب قرآن کا قابل فہم ہو جانا، چونکہ قرآن اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے انسان و بشر کے فہم اور عقل اور فکر سے بہت بالاتر ہے۔ کلام خدا ہے، ہدایت اللہ ہے، اور بشر اپنے اس ذہن کے ساتھ اسے نہیں پہنچ پاتا حقیقت قرآن تک۔ خود قرآن کا یہ فرمانا ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ کتاب مکنون دسترس سے دور، تمہاری ذہنوں سے، اس پرے محجوب ذہنوں سے، وہ ذہن جو مکنون ہیں وہ پردے ہیں، اکنہ جن کے سامنے حائل ہیں، ان پردوں سے ماورا قرآن کی حقیقت ہے نورانی۔ لا یمسہ الا المطہرون، مطہرون کے علاوہ کوئی بھی اس کو مس نہیں کر سکتا، کسی کی رسائی اور پہنچ نہیں ہے وہاں تک۔ اس لیے قرآن کو نازل کرنے کی ضرورت پڑی۔ نزول سے مراد یعنی اسے انسانی ذہنوں کے قریب لایا گیا، اسے آسان بنایا گیا۔ یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، اسے ہم نے عربی بنایا ہے، اسے ہم نے بشری زبان میں اتارا ہے، اسے ہم نے زمینی رنگ دیا ہے، اسے ہم نے انسانی بولی میں تبدیل کیا ہے، انسانی گفتگو کا انداز اس کو عطا کیا ہے، انسانی اصطلاحوں میں کے قالب میں اس کو ڈھالا ہے، عربی مبین میں واضح کر کے اس کو تمہارے لیے عام فہم بنایا ہے۔ یعنی قرآنی حقائق الہی ہیں لیکن زبان وہی تمہاری اپنی ہے، عربی مبین ہے، جو تم جانتے ہو، سمجھتے ہو، بولتے ہو روزمرہ۔ قرآن روزمرہ کی زبان میں ہے، انسان کی بول چال کی زبان میں ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، قرآن کی زبان ظاہر ہے طلاب کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے، اور تمام مسلمان قرآن کے طلاب ہونے چاہیے۔ جب تک طالب علم قرآن کے نہیں بنتے ہو، قرآن بات نہیں کرے گا، قرآن کوئی پیغام نہیں دے گا، قرآن سے استفادہ نہیں ہوگا۔ جب تک ہم قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں، جب تک قرآن کو مردوں پہ پڑھتے ہیں، جب تک قرآن کو ہم ویسے تقدس کی کتاب سن کے قسموں کے لیے رکھا ہوا استخاروں کے لیے، قرآن ایسے اجنبیوں سے بات ہی نہیں کرتا جو قرآن کو سمجھتے نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کیوں بات کرے جو قرآن کی حقیقت کو درک نہیں کرتے۔ قرآن کریم عام بول چال کی زبان ہے، محاورے قرآن کے جو پہلے سے لوگوں کے اندر رائج زبان تھی، اس زبان میں ہے قرآن۔ قرآن کی زبان ٹیکنالوجی کی زبان نہیں ہے، قرآن کی زبان علمی زبان نہیں ہے، سائنس کی زبان نہیں ہے۔ حتیٰ آپ علم فقہ جو قرآن سے لیا گیا ہے اسے دیکھیں اور قرآن کو دیکھیں، علم فقہ مشکل ہے، قرآن آسان ہے۔ عقائد سارے قرآن سے لیے گئے ہیں، علم کلام مشکل ہے، قرآن آسان ہے۔ علم کلام پڑھانے کے لیے بہت جید مجتہد کی ضرورت ہے جو آپ کو علم کلام پڑھائے، عقائد پڑھائے۔ عقائد مشکل ترین دین کا حصہ عقائد ہیں۔ قرآن سے جو انسان نے علوم حاصل کیے ہیں وہ علوم مشکل ہیں، لیکن قرآن آسان ہے۔ لقد یسرنا القرآن، ہم نے قرآن بہت آسان، یسیر و یسار و آسان بنایا ہے تمہارے لیے۔ اور ایک لطف اللہ کا یہ ہے کہ
خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محاورے میں، ہماری بولی میں قرآن نازل کیا، یعنی انسانوں کی بولی میں، تاکہ سمجھ میں آئے۔ اس سے ایک الجھن یہ پیدا ہو گئی ہے کہ چونکہ زبان ہماری ہے، بولی ہماری ہے، ہم یہ سمجھیں کہ معانی بھی ہمارے ہیں، صرف الفاظ ہمارے ہیں، معانی ہمارے نہیں۔ اللہ نے الفاظ بھی خدا نے انتخاب کیے ہیں، اللہ نے الہام کیے ہیں، وحی کا حصہ ہیں الفاظ قرآن کریم، لیکن یہ الفاظ جو چنے گئے، استعمال کیے گئے، رائج عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ معانی تمہارے نہیں ہیں، چونکہ انسانوں کے معانی، انسانوں کی تہذیب، انسانوں کا کلچر، سویلائزیشن، رسم و رواج، آداب، یہ انسانی معانی ہیں، ان کی ترجمانی نہیں کرتا قرآن۔ زبان ہماری ہے، معانی الہی ہے، معانی بہت گہرے ہیں قرآن کے۔ قرآن کی حقیقت اس ماہ میں انسان کے دل پہ نازل ہوتی ہے۔ یہ تعارف ہے قرآن کا، رمضان کا، کہ رمضان نزول قرآن یعنی فہم قرآن کا مہینہ ہے، چونکہ دل آمادہ ہوتے ہیں۔ رمضان ربیع القلوب ہے، بہار ہے، مومنوں کی بہار کا نام ماہ رمضان ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے بعد آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي۔ یہ اسی آیہ سورہ بقرہ کی آیہ 185 کے بعد آیہ 186 ہے کہ اب جب کہ ماہ خدا ہے، شہر اللہ ہے، اور بندہ خدا اس ماہ خدا میں خدا کی طرف متوجہ ہے، ماہ سلوک اللہ ہے، اب ظاہر سی بات ہے جب یہ خدا کی طرف آئے گا، حرکت کرے گا، اس کو معلوم ہو خدا کہاں ہے، میں خدا کو تلاش کر رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں۔ کہ البتہ آج کل مسلمانوں کو ایسا مذہب سکھایا گیا ہے، یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے آج کل کی دنیا کا، پہلے بھی رہا ہے، اس وقت زیادہ ہے اور بہت دلچسپ ہے، عجیب، عجائب روزگار میں سے ہے، عجائب دہر میں سے یہ نقطہ ہے کہ ایسے مذاہب و ایسا مذہب تبلیغ کیا گیا، تعلیم دیا گیا، تلقین کیا گیا، پیش کیا گیا، جس میں خدا کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے، خدا کی کوئی معرفت نہیں ہے، اللہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس مذہب میں، بغیر اللہ کے دین بھی ہے، مذہب بھی ہے، سب کچھ ہے، اللہ کا بیچ میں کوئی تصور نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایسا دین جس میں اللہ کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو، اللہ کا کوئی ذکر ہی نہ ہو، اللہ کی کوئی بات ہی نہ ہو، یہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین کی تعریف، دین کی تفسیر، دین کے معنی کے اندر یہ نقطہ پنہان ہے، وہ دین نہیں ہے جس میں خدا نہ ہو۔ دین کا مطلب ایسے مطالب، ایسے معارف، ایسے اعمال، ایسے عقائد ہیں جن کا محور اللہ ہو، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اللہ کی آیات، اللہ کی مخلوقات، اللہ کے فرامین، اللہ کی جانب سے نواہی، ان کا نام دین ہے۔ اللہ محور ہے، دین کا مطلب یعنی وہ امور جو اللہ کی جانب سے ہیں بشر کے لیے، ان کا نام دین ہے۔ اور اگر اللہ کو ہٹا دیں وہ دین نہیں رہتا، دین کی تعریف سے باہر ہو جاتا ہے، یہ دین کی ڈیفینیشن سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو دین نہ کہیں آپ، اور آپ غلطی پر نہیں ہیں اگر ایسے تصورات، ایسی باتیں، ایسے اعمال، ایسے رجحانات جن میں اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے متبادل امور ہیں، وہ دین نہیں ہے۔ وہ دین کے نام پر انسان کے خود ساختہ تخیلات ہیں،
وہ انسان کے مفروضے ہیں. تل کا امانی کو قرآن کہتا ہے یہ تمہارے اپنے من گھڑت مفروضے ہیں. ان میں اللہ کہاں ہے؟ کیونکہ دین کا محور اللہ ہے، دین کا مخاطب انسان ہے. دین انسان کے لیے ہے، لیکن انسان کے لیے وہ منشور، وہ ہدایت، وہ طریقہ، وہ رہنمائی جس کے اندر محور اللہ کی ذات ہے. اور یہ آج کے عجائب روزگار میں سے ہے. مذاہب ہیں جن میں خدا نہیں ہے، جن میں اللہ نہیں ہے. اللہ کے بغیر کیسے مذہب کہلا سکتا ہے؟ وہ دین نہیں ہے، وہ انسان کے خود ساختہ تخیلات جیسے ہیں. جیسے کیمونزم ہے. کیمونزم ایک پورا نظام ہے، ایک پوری آئیڈیالوجی ہے، ایک پورا سسٹم ہے، سب کچھ ہے، لیکن دین نہیں ہے. کیمونزم کو دین نہیں کہہ سکتے آپ، سوشلزم کو دین نہیں کہہ سکتے آپ، مارکسزم کو دین نہیں کہہ سکتے آپ. کیوں؟ اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے ان کی تعلیمات کے اندر، ان کے نظام کے اندر، ان کے سسٹم کے اندر. اور وہ ادیان جو اللہ کی جانب سے ہیں اور ان میں اللہ کا تصور نہ ہو، وہ یہ عجائب روزگار میں سے ہے. دین کی ایک مسخ شدہ شکل میں اللہ کی جگہ ضروریات بشر آ گئی ہیں. حاجات، انسان کی حاجات نے اللہ کی جگہ لے لی ہے. اور اسی سے بہت سارے ازم بنے ہیں. حقوق انسان، حاجات انسان، ضروریات انسان. اگر اللہ کی بات بھی کرتے ہو تو حاجات و ضروریات کے مطابق و حقوق کے مطابق کرو. ہیومنزم جو آج پوری دنیا کا مذہب بن گیا ہے، دین کی جگہ لے لی ہے ہیومنزم نے. اور ہیومنزم کے بچوں نے، یہ ماں ہے، ہیومنزم ماں ہے، اس کے بچے ہیں لبرلزم، اس کے بچے ہیں سیکولرزم، اس کے بچے ہیں ڈیموکریسی، اس کے بچے ہیں جمہوریت، اس کے بچے ہیں ہیومن رائٹس. یہ سب ہیومنزم کے بچے ہیں، اولاد ہے اس کی. یہ سارے عناوین کہاں سے پھوٹے؟ یہاں سے پھوٹے کہ خدا محور نہیں، انسان محور ہے. انسان اللہ نے فرائض انسان کے کیا رکھے ہیں یہ چھوڑو، انسان کے حقوق اللہ پر کیا بنتے ہیں ان کی بات کرو. انسانی رائٹس کی بات کرو، حقوق کی بات کرو، ہیومن رائٹس. انسان کے حقوق کیا ہے، انسان کی حاجات کیا ہیں، انسان کی ضروریات کیا ہیں. ہیومنزم سے جو چیزیں نکلی انہوں نے سرے سے کہا کہ دین کو سائیڈ پہ کرو، انسان کی بات کرو، اللہ کے بجائے انسان کا ذکر کرو، اور انسانی حقوق و انسانی حاجات کی بات کرو. ادھر سے مذہب نے بھی ایک شکل اپنائی، حاجت پرست مذہب، حاجت پرست دین، نہ خدا پرست. عباد خدا کے بجائے عباد الحاجات، عبد حاجت. حاجات یعنی ضروریات، انسان کی ضروریات ہیں، ہر چیز انسان کی ضرورت ہے. جو بڑھتا ہے اس کی ضروریات بھی بڑھتی جاتی ہیں. مذہب کی طرف، دین کی طرف اگر کسی کو کوئی زیادہ چیز لے کر آتی ہے آج اس دنیا میں، وہ حاجات ہیں. حاجت مند زیادہ مذہب کی طرف مائل ہوتا ہے، زیادہ رجحان ہوتا ہے اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حاجات بتایا گیا ہے کہ اس طرح پوری ہوتی ہیں، اس طرح حاصل ہوتی ہیں. یہ ضروریات یہاں سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں. اگر حاجات انسان کو دین میں لے آئیں، وہاں خدا نہیں ہے، انسان اور اس کی ضرورتیں ہیں. اللہ کا تذکرہ آتا ہے بیچ میں وسیلے کے طور پر. اصل محور انسان ہے، مقصد حاجت و مقصد حوائج ہیں، اور اللہ کا تذکرہ مجبوراً کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ یہ اللہ کے ذریعے پوری ہوتی ہیں. جس طرح آپ کی ضروریات ہیں، آپ اصل محور ہیں، اور آپ کی ضرورت ہے، یہ ضرورت کسی اور سے پوری ہونی ہے.
خواہ نخواہ مجبوراً اس کا نام لینا پڑتا ہے، چونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، میری ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ یہ دین نہیں ہے، انسان محور دین نہیں کہلاتا، انسان پرستی دین نہیں، اور حاجات پرستی دین نہیں، خواہ حاجات دنیاوی ہو یا حاجات اخروی۔ حاجات انسان کی زندگی کا شعبہ ہے، لازمی شعبہ ہے، اور یہ حاجات پوری ہونا چاہیے، دین بھی پوری کرتا ہے، لیکن دین حاجات کو محور و مقصد نہیں بتاتا۔ دین میں حاجات مقاصد نہیں ہے، ضرورت ہے، صرف ضرورت ہے انسان کی، لیکن مقصد نہیں۔ محور اللہ کی ذات ہے، مقصد اللہ کی ذات ہے دین میں، اور انسان مقصد کی طرف جانے والا، سفر کرنے والا ہے۔ قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کو انسان سے بھی آگاہ کیا ہے کہ سب سے ضروری معرفت یہی ہے کہ انسان انسان سے آگاہ ہو، انسان ہے کیا چیز۔ چونکہ اگر انسان کو نہ بتایا جائے یہ انسان کیا ہے تو بہت جلدی کوئی اور روپ دھار لیتا ہے۔ آپ نے اداکار دیکھے ہوئے ہیں بہت سارے، ویسے لاہور میں اداکاروں کا شہر ہے، لاہور انڈسٹری ہے باقاعدہ، خوب اداکارائیں اور اداکار اب باقاعدہ مذہبی مراسم میں آتے ہیں، فنکشنز میں آتے ہیں، باقاعدہ مناسبتوں میں آ کر پرفارمنس دیتے ہیں، موالیوں کو خوش کرتے ہیں، ولادتوں پہ اور جشنوں میں اداکار بلائے جاتے ہیں۔ لکھا جاتا ہے کہ اشتہار ہمارے پاس آیا یہ لاہور کے مضافات کا، اور اس میں موٹے موٹے نام رقاصہ عورتوں کے نام موٹے موٹے لکھے ہوئے تھے، چند ایک کہ یہ شخصیات شرکت کر رہی ہیں اور پرفارمنس دکھائیں گی، اور اس کے علاوہ ملک کی نامور گلوکارائیں وہ بھی شرکت کریں گی۔ کہاں؟ کس مناسبت میں؟ 13 رجب کے جشن میں یا شعبان کے جشن میں رقاصائیں آئیں گی۔ بہت بڑا اشتہار، فل سائز اشتہار، شاید 36 انچ کا اشتہار، یہ ابھی بھی پڑا ہوگا کہیں، پچھلے سال آیا تھا یہ، ہم نے دیکھا، نام لکھے ہوئے ہیں۔ اداکار تو دیکھے ہوئے ہیں، اداکار اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو بہت جلدی اپنی شخصیت حقیقی چھپا کر کسی اور کی شخصیت کا روپ بنا لیتا ہے، اس کو اداکار کہتے ہیں۔ کسی اور کی ادا اپنانا، مثلا کوئی فلم ہے، اس کے اندر اداکار نے آ کر اپنے آپ کو کوئی روپ دے دینا ہے، ممکن ہے ڈاکو بن جائے، ممکن ہے پولیس بن جائے، ممکن ہے مجرم بن جائے، ممکن ہے جج بن جائے۔ ابھی 1-2 دن ہوئے، ایک وہ برطانوی اداکار مر گیا ہے جس نے قائد اعظم کا کردار ادا کیا تھا، فلم بنی قائد اعظم کے اوپر، اور اس شخص نے وہ قائد اعظم بنا، اس میں قائد اعظم ایک کردار ہے، لیکن یہ اداکار قائد اعظم نہیں ہے۔ یہ اپنی پیسوں کی خاطر یا پیشے کی خاطر، اس کو مہارت اس میں ہے کہ اپنی شخصیت کو بھول کر، اپنی شخصیت کو چھپا کر، اور ایک ایسے کمرے کے اندر جا کر بیوٹی پارلر میں جہاں پر اس کو گریم کیا جاتا ہے اور آرائش کی جاتی ہے، اس کی اپنی شکل اس کی چھپ جاتی ہے میک اپ کے ذریعے سے، اور قائد اعظم کی شخصیت بن جاتی ہے۔ جب اسکرین پہ آتا ہے، کیمرے کے سامنے آتا ہے، قائد اعظم لگتا ہے۔ اب یہ اداکار یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ ادا اپنانا دوسروں کی، سب سے بڑا خطرہ انسان دنیا میں اداکار بن سکتا ہے، باقی کوئی بھی اداکاری نہیں کر سکتا، کیونکہ باقی سب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، باقی سب اپنا کردار۔ مثلا شیطان اداکار نہیں ہے، شیطان کار ہے، اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ملائکہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تمام موجودات ارض و سما اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انسان اس خطرے میں ہے، یہ اداکار اس خطرے میں ہے کہ یہ اپنا کردار بھول جاتا ہے، کسی اور کا کردار ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اپنی زبان ہی بھول گئے، دوسروں کی زبان بولتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اپنا لہجہ بھول گئے، کسی دوسرے کا لہجہ بولتے ہیں۔
کتنے لوگ ہیں اپنی ادا ہی بھول گئے، کسی اور کی ادا میں بات کرتے ہیں، چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، رہن سہن ان کا انسان ادا اپناتا ہے۔ خطر اس میں ہے کہ یہ انسان اگر اپنے آپ سے آگاہ نہ ہوا، آشنا نہ ہوا، اس کو اپنی معرفت نہ ہوئی، یہ غفلت میں، جہالت میں، ضلالت میں کسی اور مخلوق کی ادا اپنا لے گا، کسی اور کا روپ دھار لے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسے بتایا جائے کہ انسان کیا ہے، انسانیت کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ گم کر کے اپنے آپ کو کچھ اور بن جائے۔ قرآن کریم نے اس خطرے کا اعلان کیا ہے، اے انسان خبردار، ہوشیار، جاگتے رہو۔ کس بات سے؟ آگاہ رہو، متوجہ رہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اے انسان، ایسا نہ ہو جائے کہیں کہ تو اللہ کو بھول جائے اور اللہ کو بھولنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو ہی بھول جائے، اور جب تو اپنے آپ کو بھول جائے تجھے پتہ ہی نہ ہو میں ہوں کون، میں ہوں کیا۔ جب تو اپنے آپ کو بھول جائے گا، انسانیت کو بھول جائے گا، اپنا مقام و مرتبہ بھول جائے گا، اپنی حقیقت بھول جائے گا، خواہ نخواہ کسی اور کی شخصیت اپنا لے گا، کچھ اور بن جائے گا تو۔ اور جب تو کچھ اور بن گیا، مصیبت ہے، ہلاکت ہے انسان کے لیے۔ انسان کو جچتا ہے فقط انسان رہے۔ اگر فرشتہ بھی آپ کو بنانا چاہیں، انکار کر دو، کہو نہیں، میں انسان ہی رہنا چاہتا ہوں۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، انسان ہی رہے۔ اگر آئے آپ کو کہیں فرشتہ بن جاؤ، نہیں بننا، انسان رہنا ہے۔ انسان بننے کے لیے قرآن کریم نے انسان کو انسان سے آشنا کیا، اور اس انسان آشنائی میں، معرفت میں انسان کا تعارف کروایا ہے۔ اے انسان تو کیا ہے، کیسا ہے، تعارف یہ کروایا ہے۔ یا ایہا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ اے انسان، تو اپنے رب کی جانب جا رہا ہے، زحمت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، سختی کے ساتھ۔ سفر الی اللہ تجھے درپیش ہے۔ یا ایہا الانسان انک قادح الی ربک، تو اپنے رب کی جانب جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں روٹ بدل جائے، کانٹا بدل جائے، رخ بدل جائے، جہت بدل جائے، ہدف بدل جائے، اور رب کی طرف جانے والا مسافر رب کی طرف پشت کر دے، رب سے منہ موڑ لے، رب سے رخ موڑ لے، اور پھر رب کی طرف سے پھر انسان کو خطاب، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، تیرا رخ اللہ کی جانب تھا، تیری فطرت کا رخ اللہ کی جانب تھا، تجھے کس نے رب کریم سے دور کر دیا؟ ما غرک، دھوکہ کس نے دیا؟ بہک کیوں گیا؟ دھوکے میں کس کے فریب میں آیا؟ رب کریم کی طرف سے تیرا منہ کیوں مڑ گیا، تیرا رخ کیوں مڑ گیا؟ رسول اللہ کے ذریعے خطاب ہے پوری انسانیت کو، بشریت کو، فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اپنا رخ خدا کی طرف کر، رخ وجہ خدا کی طرف رکھو اپنا۔ اور انسان کو فرمایا تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے؟ قدحاً، سختی کے ساتھ، زحمت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ۔ اللہ کی طرف جانا آسان بھی ہے لیکن سخت بھی ہے۔ جیسے بچے کا دنیا میں آنا آسان بھی ہے اور سخت بھی ہے۔ سخت کیوں ہے؟ اس لیے کہ پہلی دنیا سے ناتا توڑنا مشکل ہے۔ اللہ کی طرف جانا آسان ہے، اگر یہ کام ہو جائے، حل ہو جائے، انجام پا جائے۔
غیر اللہ سے ربط ٹوٹ جائے، انسان نے اپنی ناف ہر چیز سے جوڑ رکھی ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر ایک سے ہمارا تعلق ہے، اور اگر نہیں کسی سے تعلق تو وہ وہی ہے جس سے ہونا چاہیے، جس کی خاطر فطرت پیدا ہوئی، جس کے لیے ہستی عطا ہوئی، اسی کی طرف تعلق نہیں ہے، اسی کو بھول گئے۔ جس کی خاطر یہ وسائل، یہ اسباب، یہ سب کچھ فراہم ہوا، اسی سے انسان دور ہو گیا، اسی کی طرف تعلق نہیں۔ سختی اس کے اندر ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، قدھ پیش آتی ہے، قدھ میں جائے گا، قدھ سختی کے ساتھ، مشقت کے ساتھ جانا۔ جب بوجھ ہو انسان کے سر پر، کندھوں پر بھاری بوجھ ہو، اس بوجھ کو لے کر کسی چڑھائی پہ چڑھنا، پہاڑوں پہ چڑھنا، یہ بہت سخت ہے انسان کے لیے۔ انسان کے دوش پر بوجھ ہے، ہر چیز کا بوجھ ہے، یہ بوجھ لے کر جب جاتا ہے، اور زنجیریں ہیں، قید ہے، ہر چیز نے انسان کو زنجیر بن کر جکڑا ہوا ہے، اپنا اسیر اور قیدی بنا لیا ہے۔ اب ذرا قیدی جب حرکت کرتا ہے تو سخت ہے، اس کے لیے قد ہے۔ آپ دیکھیں قیدیوں کو جب جج تھانے سے عدالت لے کے جاتے ہیں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور بیڑیوں میں چلنا بہت مشکل ہے۔ یہ لوہے کی بیڑیاں ہیں، آہنی بیڑیاں ہیں، لیکن انسان کے پاؤں میں دشوار تر بیڑیاں ہیں۔ حب نفس، دنیا، خواہشات، ہوا، ہوس، ہر چیز کی توق و بیڑی انسان کے گلے میں اور گردن میں پڑی ہوئی ہے، اور اب یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ قد ہے اس کے اندر، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ یہ ساری آیات ہدایت ہیں، یہ ساری آیات نور ہیں۔ یہ آیات استخاروں کے لیے نہیں ہیں، قرآن فال کی کتاب نہیں ہے، قرآن مردوں کے لیے نہیں اترا، زندوں کی ہدایت کے لیے۔ مردوں کے ثواب کی کتاب نہیں، زندوں کی ہدایت کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت حاصل کریں قرآن سے۔ قرآن پڑھ کے خوب انسان فیس لے لے، غلط استعمال کیا قرآن کا۔ قرآن کے ذریعے انسان کھانا لے لے، قرآن سے کچھ اور کام کر لے، یہ غلط استعمال ہے قرآن کا۔ قرآن کا صحیح استعمال ہدایت لو، اس سے کتاب ہدایت ہے قرآن۔ ہدایت کا پہلا حرف اور پہلی معرفت، پہلا مطلب الف معرفت ہے۔ قرآن کی ہدایت معرفت سے شروع ہوتی ہے، معرفت سے اس کا آغاز ہے۔ اللہ کی معرفت، انسان کی معرفت، انسان کا مقصود، جس کی خاطر انسان پیدا ہوا، وہ قرب خدا ہے، اللہ کا قرب۔ اللہ کا قرب جسمانی نہیں، یوں نہیں کہ خدا کی ذات نعوذ باللہ کسی مکان میں ہے اور ہم نے سفر کرتے کرتے پہلے بس پہ بیٹھیں، پہلے رکشے پہ بیٹھیں، پھر بس پہ بیٹھیں، پھر ٹرین پہ بیٹھیں، پھر جہاز پہ بیٹھیں، پھر اللہ کے قریب ہو جائیں گے ہم۔ خدا کسی نقطے زمین کائنات کے کسی جگہ پر نہیں ہے، مکان پہ نہیں ہے، چونکہ لامکان ہے، جسم نہیں ہے۔ ذات خدا جسم نہیں ہے، ہستی ہے، وجود ہے، حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت جسم نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ یہ حقیقت محیط ہے، نہ محدود، محیط ہے۔ خدا کائنات میں نہیں۔ بسا اوقات یہ موحدین جب اوج توحید بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں خدا بھی ہے۔ دنیا میں خدا کا ہے، دنیا میں مخلوق ہے، خدا نہیں ہے۔ خالق دنیا پر محیط ہے، نہ کہ دنیا میں ہے، دنیا کے اندر ہے۔ کائنات پر احاطہ ہے اللہ کا، احاطہ ہستی، احاطہ وجودی، اللہ کی ذات کا نوری احاطہ اس کائنات کے اوپر ہے۔ انسان کا مقصد خلقت کا یہ ہے، انسان تجھے اللہ نے
اس قابل بنایا ہے ناقص، لیکن اس قابل کہ اس نقص کی حالت سے نکل کر اپنے رب کے کمالات تک پہنچ سکتا ہے. یہ قرب ہے تیرا. وہ کمالات جو ذات الہی و صفات الہی میں ہیں، یہ کمالات اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے مطابق چلنے سے انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں. قانون یہ ہے، آسان بات کروں، انسان کے اندر یہ کمالات نہیں ہیں، یہ فضائل نہیں ہیں، لیکن جب انسان اللہ کی ہدایت بتائی ہوئی ہدایت پر چلتا ہے، یہ کمالات جو خزانہ خدا میں ہیں، صفات خدا میں ہیں، اسماء اللہ میں ہیں، وہاں سے انسان کے اندر آنا و پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور دھیرے دھیرے جب انسان کے اندر یہ کمالات اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنی حد اعلیٰ تک جا پہنچتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قرب خدا. انسان اللہ کے قریب ہو گیا. مثال سے عرض کروں، اگر ایک بہت دانا، دانشور، سائنسدان شخص ہو اور اس کا شاگرد جو پہلے دن آ کے اس کے پاس داخل ہوا ہے، ابھی اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، آج سے اس نے سبق شروع کیا ہے. اب جسمانی طور پر دیکھیں تو ایک ہی کلاس میں ہے، ادھر استاد بیٹھا ہوا ہے، ادھر شاگرد بیٹھا ہوا ہے، فاصلہ نہیں ہے، قریب ہیں دونوں، لیکن جسمانی قربت کے باوجود مقام کا بہت فاصلہ ہے. یہ سائنسدان ہے، سائنٹسٹ ہے، یہ بالکل خالی بچہ ہے، کچھ بھی نہیں جانتا. اب اس بچے نے شروع کرنا ہے سفر اس سائنسدان کی قربت کا، اور اسی سے جو کچھ وہ بتاتا ہے، جو وہ بولتا ہے، یہ لکھتا ہے، جو وہ پڑھاتا ہے، یہ سنتا ہے، جو وہ کہتا ہے، یہ نوٹس بناتا ہے، یہ یاد کرتا ہے، یہ ہوم ورک کرتا ہے، اس کے بتائی ہوئی ہر چیز پہ دھیان دیتا ہے، توجہ کرتا ہے. جو وہ چاہ رہا ہے یہ کر رہا ہے. یہی کرنے سے جو کمالات اس کے اندر ہیں، اب وہ انہی کاموں سے اس کے اندر جا رہے ہیں، اس کے وجود میں جا رہے ہیں. وہ بھی سائنسدان بن رہا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ علمی مرتبے کے لحاظ سے اس کے بہت قریب ہو جائے گا. اگر یہ پوچھا جائے کہ بھائی تم تو بہت بڑے سائنسدان ہو، آپ کے بعد قریب ترین انسان آپ کے کون ہیں، وہ اسی شاگرد کا نام لے گا، یہ سب سے میرے قریب ہے. حالانکہ گھر میں زوجہ اس کے زیادہ قریب ہے، ماں باپ زیادہ قریب ہیں، بہن بھائی زیادہ قریب ہیں، لیکن وہ اس شاگرد کا نام لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو علمی ہنر، جو علمی معرفت، جو علمی مقامات اس شخص کے اندر تھے، وہ سارے اس میں اس حد تک جا پہنچے ہیں جس سے اب اس کے بعد یہی اس کا جانشین و خلیفہ سمجھا جاتا ہے. یہ قرب الہی ہے. قرب خدا کے لیے ہمیں کوئی ریلی نہیں نکالنی، پہاڑوں پہ نہیں چڑھنا، دریاؤں میں نہیں جانا، سمندروں میں نہیں جانا، جنگلات میں، غاروں میں نہیں جانا. قرب خدا کے لیے کدھر جانا ہے؟ اسی آیت میں ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب. اے بندہ، تو میرے قریب آنا چاہتا ہے، تو اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے، اللہ تیرے قریب ہے، بہت قریب ہے تیرے. تو دور ہے خدا سے، لیکن خدا تیرے قریب ہے. سید الشہداء علیہ السلام دعائے شریف عرفہ میں فرماتے ہیں الہی متا غیبتا، تو پنہان ہی کب ہے، تو غائب کب ہوا ہے، تو گم کب ہوا ہے جو میں تجھے ڈھونڈوں. تو گم کب ہوا ہے؟ کچھ کا خدا گم ہو گیا ہے. کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں، دلیلوں میں ڈھونڈتے ہیں، غاروں میں ڈھونڈتے ہیں، مسجدوں میں ڈھونڈتے ہیں، لائبریریوں میں ڈھونڈتے ہیں. خدا ڈھونڈ رہے ہیں، خدا کو تلاش کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ڈھونڈا اس کو جاتا ہے جو چھپ جائے، ڈھونڈا اس کو جاتا ہے جو غائب ہو جائے، ڈھونڈا اس کو جاتا ہے جو اوجل ہو جائے، ڈھونڈا اس کو جاتا ہے جو گم ہو جائے.
الہی متا غیبتا، تو غائب ہی کب ہوا ہے؟ تو ہر چیز سے زیادہ روشن، ہر چیز سے زیادہ بین، ہر چیز سے زیادہ نورانی، تو گم ہی کب ہوا ہے جو میں تجھے تلاش کروں؟ بچہ چھوٹا ماں کے ساتھ بازار جاتا ہے، مارکیٹ میں ماں کی انگلی چھوٹ جاتی ہے، پرانی مائیں، البتہ آج کل کی مائیں وہ اور طرح سے بچوں کو ڈیل کرتی ہیں، لیکن پہلی مائیں لے جاتی تھی ساتھ انگلی تھام کے بچوں کو۔ کبھی کبھی بازار کی رونقوں میں اتنا غرق ہو جاتا ہے بچہ، کھو جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا، چھوڑ دیتا ہے، انگلی ماں کی چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اسے احساس ہوتا ہے کہ ماں کا دامن چھوٹ گیا میرے ہاتھ سے، رونا شروع کر دیتا ہے، چیختا ہے۔ لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں بچے کیا ہوا؟ کہتے ہیں ماں گم ہو گئی ہے۔ یہی کہتا ہے، آپ نے بھی بچپن میں کئی دفعہ ماں گم کی ہوگی۔ ماں گم ہو گئی ہے یا تم گم ہو گئے ہو؟ ماں تو گم نہیں ہوئی ہے، تم گم ہو گئے۔ انسان گم ہوتا ہے، خدا گم نہیں ہوتا۔ انسان چھپ جاتا ہے، اللہ نہیں چھپتا۔ انسان پردے میں چلا جاتا ہے، خدا غائب نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن میں انسان کے لیے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کس طرح اللہ کی طرف جاتا ہے، ہجرت کے ذریعے۔ یہ قد و سفر و سلوک اللہ کی جانب، یہ ہجرت کی صورت میں ہے۔ ہجرت اور سفر میں یہ فرق ہے۔ ہجرت گھر سے نکلنے کو کہتے ہیں، ایسا خروج، ایسا کوچ جس میں لوٹنا نہ ہو، واپس نہ آنا ہو، اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ اور جو گھر سے نکلے اور یہ سوچ کے جائے کہ میں نے واپس آنا ہے، شام کو واپس آنا ہے، کل واپس آنا ہے، سال بعد واپس آنا ہے، 10 سال بعد واپس آنا ہے، جس نے واپسی کا ارادہ کیا ہوا ہو وہ مسافر ہوتا ہے، وہ مہاجر نہیں ہوتا۔ مسافر اللہ تک نہیں پہنچتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ضرورت اللہ کی طرف لاتی ہے، جب ضرورت پوری ہوتی ہے پھر نفس کی طرف لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ یہ مسافر اللہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ ابھی جائیں مزاروں پہ جائیں، بہت سارے بیٹھے ہوں گے دعائیں کر رہے ہوں گے، یا جب ایام آتے ہیں دعا کے، عبادت کے، کثرت کے ساتھ لوگ ڈھیروں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کی دعائیں سنیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ لمبی لمبی لسٹیں لے کے خدا کو سنا رہے ہیں، خدا یا یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، مجھے یہ دے دے، میرے بچوں کو یہ دے دے، میرے ماں باپ کو یہ دے دے، بہن بھائیوں کو یہ دے دے، وہ جو مرحوم ہو گئے انہیں بھی کچھ دے دے۔ یہ تو ساری لسٹ بیان کر رہے ہو، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ وہ خدا نے دے دیا، یہ لو، جو لینا چاہتے ہو لے لو۔ لے کر اب کیا کرے گا؟ اے خدایا اب یہیں رہنا ہے تیری بارگاہ میں؟ کہتے نہیں، اب یہ لے کے تو لوٹنا ہے مجھے۔ واپس آ جاتا ہے۔ جب بیمار ہوتا ہے اللہ کو پکارتا ہے، اذا مس الضر، جب سختی میں، پریشانی میں آتا ہے، سفر کرتا ہے اللہ کی طرف، دعا کرو شفا مل جائے۔ آپریشن تھیٹر میں ہے، عزیز ہمارے دعا کرو ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں، یعنی ابھی اللہ کی طرف گئے ہوئے ہیں، سفر کر کے اللہ کے پاس ہے، اور جب ٹھیک ہو کے اسپتال سے آ کے گھر میں بالکل معمول پہ آ جاتے ہیں، پھر اللہ کو چھوڑ کر واپس اپنے معمولات پہ آ جاتے ہیں۔ یہ مسافرین اللہ ہیں، جن کو ضرورتیں اللہ کی طرف لے جاتی ہیں، اور جب ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اللہ کو چھوڑ کر واپس اپنی ذات کی طرف، اپنے نفس کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ مہاجر کون ہیں؟ مہاجر وہ ہیں جو ایک دفعہ اس مقام و نقطے کو چھوڑ جائیں اور اللہ کی طرف جائیں، پھر لوٹ کر اس جگہ واپس نہیں آتے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ یہ آیت قرآن ہے۔ وہ شخص وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، جو گھر سے نکلا مہاجر بن کر، کس طرف؟ الی اللہ، اللہ کی طرف مہاجر بن کر نکلا۔
اب اس آیت سے بعض یہ سمجھے کہ یہ گھر جو اینٹوں کا، مٹی کا، بلاک کا، ریت کا، سیمنٹ کا، سریے کا بنایا ہوا ہے، اس گھر سے نکلیں اور گھر سے باہر کے ہی خدا ہے. اس کو بیت، وَمَن یخرج من بیتہ، بیت اس گھر کو بیت کہتے ہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں. رہائش مکان کو بیت کہتے ہیں، عربی میں بیت. لیکن بیت کا معنی گھر نہیں ہے، توجہ فرمائیں گے یہاں. بیت کا معنی گھر نہیں ہے. بیت عربی زبان میں رات گزارنے کی جگہ کو کہتے ہیں. اصل میں ہے باتا. باتا رات بسر کرنا. باتا رات بسر کرنا. رات کہاں بسر کی؟ اگر عرب آپ سے پوچھے گا کہ رات کہاں بسر کی، این باتا، تو نے رات کہاں بسر کی. بیتوتا اسی سے بنا ہے، بیت سے ہی بنا ہے. جو حج پہ گئے ہیں انہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ نے منا میں کیا کیا ہے. حاجی صاحبان ہیں نا یہاں پر؟ جی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ آپ سب کو. اگلے سمے سارے حج پہ جائیں انشاءاللہ. ماہ رمضان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہی ہے کہ خدایا ہمیں حج عطا فرما، اس سال کا بھی اور اگلے سال کا بھی، اور کل عام ہر سال کا حج نصیب فرما. خدا انشاءاللہ آپ کو ہر سال کا حج نصیب فرمائے. جب آپ حج پہ جائیں گے 3 دن آپ کو لگ بھگ منا میں، وادی میں بسر کرنے ہوں گے. اور اس بسیرے کو کہتے ہیں بیتوتا. منا میں بیتوتا کرنا ہے. بیتوتا سے مراد یعنی دن جہاں گزارو گزارو، لیکن رات منا میں گزارنی ہے. رات گزارنا بیتوتا ہے. باتا رات گزاری، بیتوتا رات گزارنا. بیت جہاں رات بسر کی ہے، جہاں بھی رات گزاری ہے وہ آپ کا بیت ہے. اور یہ معمولاً انسان رات کہاں گزارتا ہے؟ جہاں بھی ہو، دفتر میں ہو، دکان پہ ہو، سفر میں ہو، کسی کے ہاں مہمان گیا ہو، کسی فوتگی میں گیا ہو، شادی میں گیا ہو. رات کہاں گزارتا ہے؟ گھر آ کر گزارتا ہے. چونکہ معمولاً گھر میں رات آ کے گزارتا ہے، دن باہر گزارتا ہے، گھر میں رات گھر میں گزارتا ہے. اس وجہ سے گھر کو بیت کہتے ہیں. بیت چونکہ رات یہاں بسر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن یخرج من بیتہ، اے انسان تو نے جہاں بیتوتا اختیار کیا ہوا ہے، شب بسری، شب گزرانی، شب نشینی، جہاں تو نے اختیار کی ہوئی ہے، اسے چھوڑنا پڑے گا تجھے. اللہ کی طرف جانے کے لیے تمہیں بیت چھوڑنا پڑے گا، بیت ترک کرنا پڑے گا. وَمَن یخرج من بیتہ، جو اپنے گھر سے نکلے، ترجمہ گھر کرتے ہیں، جو اپنی بیت سے نکلے، اللہ کی جانب ہجرت کرے. اور ہجرت کا معنی یہ ہے کہ اس طرح چھوڑے کہ پھر واپس نہیں آنا. ہم جو شب بسر کرتے ہیں تو صرف چھت اور دیواروں کے اندر کمرے میں بسر نہیں کرتے. عموماً جب پوچھتے ہیں شب کہاں گزاری ہے، یہ ایک سوال ہے. ایک یہ کہ شب کیسے گزاری ہے. وہ بعض کہتے ہیں جاگ کے گزاری ہے، بعض کہتے ہیں تکلیف میں گزاری ہے، بعض کہتے ہیں بڑے اچھی گزاری ہے، بعض کہتے ہیں بھوک میں گزاری ہے، بعض کہتے ہیں کھا کے گزاری ہے، بعض کہتے ہیں خوشی میں گزاری ہے، بعض کہتے ہیں غمی میں گزاری ہے. ہر ایک کی رات کے عالم میں ایک حالت و کیفیت ہے. جن حالات میں آپ نے رات گزاری ہے وہ حالات آپ کے بیتوتا ہیں، وہ آپ کا بیت ہیں. وہ حالات جن میں آپ عمر بسر کر رہے ہو وہ آپ کا بیت ہیں. وہ چیزیں جن کے اندر آپ راسخ ہو گئے ہیں، آپ کے معمولات آپ کا بیت ہیں، آپ کی عادتیں آپ کا بیت ہیں.
جو چیزیں آپ کے اندر راسخ ہو گئی ہیں اور آپ ان کے اندر راسخ ہو گئے، رچ بس گئے، جنہیں چھوڑ نہیں سکتے، یہ بعید ہیں آپ کا۔ خوب اگر اللہ کی طرف جانا ہے، ان سے نکلنا پڑے گا، آپ کو ان حالات سے نکلنا پڑے گا، مہاجر بننا پڑے گا۔ ان کو چھوڑو گے تو اللہ کی طرف جاؤ گے، جب تک یہاں سے نہیں نکلتے خدا کی طرف نہیں جا سکتے۔ انسان ان معمولات کو، ان عادات کو چھوڑتا ہے، ان حالات کو چھوڑتا ہے جن کے اندر رچ بس گیا ہے، جن کے اندر بیتوتا کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑتا ہے، پھر اللہ کی طرف رخ ہوتا ہے انسان کا، عادتیں چھوڑتا ہے، حالات کو ترک کرتا ہے، صفات کو چھوڑتا ہے، پاک و صاف کرتا ہے اپنے اندر سے، پھر انسان کا رخ ہوتا ہے اللہ کی جانب۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو خدا کی طرف نکلتا ہے۔ انسان تو خدا کی طرف قادے ہے، قدح الی اللہ کر رہا ہے، سختی و زحمت کے ساتھ، اور تو مہاجر ہے الی اللہ، تو سالک ہے الی اللہ۔ سالک و مہاجر الی اللہ، وہ قدردان ہے ماہ رمضان کا، لیلۃ القدر کا۔ توجہ فرمائیں، اگر آپ اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے ہوں امریکہ، فرضی بات کر رہے ہیں، اونٹ پہ بیٹھ کے، یا پہلے ہوتا رہا ہے، یہ فرضی بات ہے، پہلے ہوتا رہا ہے، لوگ بحری جہاز پہ حج کرنے جاتے تھے، 6 مہینے پہلے ہی گھر سے نکل جاتے تھے۔ حاجی سفینہ عابد پاکستان کا ایک بڑا مشہور حاجی جہاز تھا، پتہ نہیں آج کل چلتا ہے نہیں چلتا، کیا ہے اس کا خبر نہیں۔ سفینہ عابد اخباروں میں آتا تھا، سفینہ عابد چل پڑا ہے، سفینہ عابد راستے میں ہے، سفینہ عابد فلاں جگہ ہے، سفینہ عابد جدہ پہنچ گیا ہے، مکہ پہنچ گیا ہے، کہاں پہنچ گیا ہے؟ مکہ تو خیر بندرگاہ نہیں، جدہ پہنچ جاتا تھا، وہاں سے پھر مسافر اترتے تھے، بسوں کے ذریعے حج پہ جاتے تھے، 6 مہینے لگ جاتے تھے۔ 6 مہینے سفر کرنے والے یا اونٹ پہ جائیں، 6 سال بعد پہنچے مکہ۔ اگر اس اونٹ سوار کو جو آہستہ آہستہ چلتا ہے، اسے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ کو ایک ایسی سواری دیتے ہیں، جہاز، ہوائی جہاز، جو آپ کے 6 مہینے کا سفر آدھ گھنٹے میں، پون گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں کر دے گا، مانیں گے نہیں مانیں گے؟ یہ ہو سکتا ہے آج کی دنیا میں تو مان لیں گے آپ، چونکہ ہے، موجود ہے۔ آپ اونٹ سے اتریں گے، جہاز پر، ہوائی جہاز پر بیٹھیں گے، اور 6 ماہ کا سفر 1 گھنٹے کے اندر آپ نے انجام دے دیا۔ قدردان ہے نا اس جہاز کے، کتنی بڑی زحمت سے آپ کو نجات دی، کتنی بڑی مصیبت سے نجات دی، کتنے لمبے سفر کو آسان کر کے سمیٹ کے مختصر کر دیا۔ کیوں سالکین کے پاس قدر ہے ماہ رمضان کی، جو گھروں سے نکلے ہیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ان کے پاس قدر ہے اللہ کی طرف جانے کی۔ انہوں نے خدا کی طرف جانا ہے، اللہ کا سفر کرنا ہے اللہ کی جانب، اور اس راہ کے سالار، راہ خدا کے سالار، سالار راہ خدا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، وہ خدا کی بارگاہ میں حسرت کے ساتھ امیر المومنین اس راہ کے بارے میں، راہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، لقلت الزاد و طول السفر و بعد المسافہ، ہائے افسوس، توشہ بہت کم ہے، سفر بہت طولانی ہے، اور مقصد بہت دور، اور میرے پاس مختصر سی عمر، اس مختصر سی عمر میں اتنا لمبا سفر میں نے کہاں سے کہاں تک، اسفل سافلین سے لے کر اعلیٰ علیین تک، خاک سے لے کر خدا تک میں نے سفر کرنا ہے، کتنا کم وقت ہے میرے پاس، اور ایسے میں خدا کی طرف سے یہ
فرمان آ جائے کہ اے سالک اللہ، اب وہ گھڑی آ گئی ہے کہ تو ایک شب میں 1000 ماہ کا سفر کر سکتا ہے۔ 1000 ماہ، معمول کے دنوں میں جتنا سفر تو کر سکتا تھا، اب وہ گھڑی، وہ لحظہ تجھے دیتا ہوں، عنایت کرتا ہوں، فراہم کرتا ہوں، جس میں 1000 ماہ کا سفر ایک شب میں طے کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کون قدردان ہے لیلۃ القدر کا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا جانو تم لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر بڑھ کر ہے 1000 ماہ سے۔ 1000 ماہ میں جو سفر طے ہوتا ہے، لیلۃ القدر میں اس سے زیادہ بڑھ کر سفر طے ہوتا ہے۔ لیکن یہ قدر کس کو آئے گی؟ مسافر، مہاجر و سالک قدردان ہے ماہ رمضان کا، قرآن کا، روزے کا۔ روزہ اس سفر کو انسان کے لیے بہت آسان بنا دیتا ہے، لیکن جو سالک نہیں ہے، تاجر ہے، سوداگر، میں تو اللہ کی طرف نہیں جا رہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں تو حور کی طرف جا رہا ہوں، میں تو جنت کی طرف جا رہا ہوں، میں تو عیش و عشرت کی طرف جا رہا ہوں، میں تو ناز و نعمت کی طرف جا رہا ہوں۔ اب روزہ رکھو، کہتے کتنا سخت ہے یہ روزہ، کتنا دشوار ہے یہ روزہ، کتنی مصیبت ہے یہ گرمی کا روزہ، اتنا لمبا روزہ سخت ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، دشوار ہے، سنگین ہے، سخت ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خاشعین کے اوپر، خاشعین کے لیے سخت نہیں۔ ایسے شخص کو قدر ہے۔ اگر ایک انسان سامان رکھ کے بیٹھا ہوا ہو، تاجر ہو، سامان رکھ کے بیٹھا ہوا، یہ مقصد تک پہنچانا ہے، اور معمول کے مطابق اسے کہا جائے کہ یہ جو 10 سال لگے گا یہ تیرا سامان وہاں پہنچ جائے، اور اس وقت اس کو یہ نوید بشارت دی جائے کہ ایک ایسا بھی موقع و فرصت ہے جس میں تیرا یہ سامان 10 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ حضرت سلیمان کا واقعہ، حضرت سلمان کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، قرآن میں پڑھا ہوا بھی ہے، ختم میں ضرور سنا ہوا ہوگا۔ حضرت سلمان نبی، کیا واقعہ ہے سلیمان کا؟ انہوں نے حکومت تشکیل دی فلسطین میں، بڑی مقتدر حکومت، ہر چیز کے اوپر اقتدار، انسانوں پر، جنوں پر، عفریتوں پر، ہواؤں پر، درختوں پر، پرندوں پر اقتدار۔ ایسا مقتدر حاکم پھر نہیں آیا بعد میں، وہی حاکم تھے مقتدر، ہر چیز پر حکم و حکمرانی ہے۔ ہدہد نے خبر لائی حضرت سلیمان کے لیے، تاخیر کی۔ عزیز من، تاخیر کا جواز ہونا چاہیے، یہ واقعہ بتاتا ہے آپ کے پاس تاخیر کا جواز ہونا چاہیے، چونکہ اگر تاخیر کا جواز نہیں ہے تو سزا ہے سخت۔ ہدہد نے حاضری کے وقت تاخیر کی، وہ فیصلہ ہوا کہ اگر ہدہد کے پاس جواز نہ ہوا سزا ملے گی۔ ہدہد آ گیا، پرندہ ظاہر جو کہا جاتا ہے پرندہ، پوچھا گیا کیوں تاخیر کی؟ کہا ماجرا پیش آیا، اس وجہ سے تاخیر کی کہ فلسطین سے بہت دور یمن میں، وہاں حکومت ہے، حکمرانی ہے، اور ایک تخت ہے، تاج ہے، لیکن طاغوت، سرکش، بت پرست، خدا سے دور حاکمیت قائم ہے۔
وہ اگر انسانوں کے اوپر ایسی حاکمیت قائم ہو جائے، انسان ہلاک ہے اس کے اندر۔ اگر ملکہ بلقیس اس وقت جو اس کا نظریہ تھا، سوچ تھی، آئیڈیالوجی تھی، حکومت، یہ تو تباہ کن ہے۔ سلیمان، ایسی حکومتیں تباہ کن ہیں، طاغوت ہیں، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضرت سلیمان نے حکم دیا، کون ہے جو اس تخت کو میرے لیے حاضر کرے؟ حضرت سلیمان کے پاس دانشور علماء موجود تھے۔ ایک نے کہا، قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا، دانشور نے کہا، میں لا سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی نشست سے اٹھ کے کھڑے ہوں، قیام کریں، بس اتنے سے وقت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ کتنا وقت لگتا ہے انسان کو کرسی سے اٹھتے ہوئے؟ چند سیکنڈ لگتے ہیں، شاید 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، 5 سیکنڈ لگتے ہیں، اتنی دیر میں انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا، نا، یہ تاخیر ہے، یہ دیر ہے، اس سے جلدی چاہیے۔ کیوں؟ کہ طاغوت ہے، طاغوت 5 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ہے اس کو، اس سے جلدی چاہیے۔ 5 سیکنڈ بھی نہیں رہنا چاہیے طاغوت، اس سے جلدی چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ قال من لہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں اس کو لے آتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں، اس سے پہلے حاضر کر دیتا ہوں۔ حاضر کر دیا، اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں۔ اب یمن سے، صنعاء سے آپ فاصلہ دیکھ لیں، آج آسان ہے، نیٹ پر دیکھ لیں، گوگل پہ دیکھ لیں آپ جا کے، فلسطین سے یمن کا فاصلہ کتنا ہے۔ یہ سارا فاصلہ طے ہوا پلک جھپکنے سے پہلے، ہو گیا نا یہ فاصلہ طے۔ عزیز من، ہو سکتا ہے اللہ نے ایسے مواقع دیے ہوئے ہیں ہر فرد کو، وہ یہ سفر کر سکتا ہے۔ دور دراز کے سفر پلک جھپکنے میں ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان، ذالک الکتاب لا ریب فیہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اے انسان متوجہ ہے، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اس کتاب کو۔ تو بھی کتاب رکھتا ہے، یہ کتاب لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہے، تو قدردان ہے لیلۃ القدر کا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اگر تو لیلۃ القدر کا قدردان ہو جائے، 1000 ماہ کا سفر اسی ایک شب میں طے کر سکتا ہے۔ لیکن قدردان ہونا ضروری ہے، معرفت رکھنا ضروری ہے، آمادگی ضروری ہے، تیاری ضروری ہے۔ عزیز من، ہمیں ہر چیز جو خدا نے کسی بھی مقصد کے لیے پیدا کی یا وسیلہ بنایا، ہمارے مادی وسیلہ بنایا، ہمارے زندگی کا رہنے کا، جیسے کھانا پینا، یہ وسیلہ ہے ہماری مادی زندگی کا، لیکن آج وسیلہ نہیں ہے، آج مقصد بن گیا ہے۔ کھانا مقصد ہے، پینا مقصد ہے، رہائش مقصد ہے۔ ان وسائل نے مقاصد کی جگہ لے لی ہے، اور ساری توانائیاں ان کے حصول میں صرف ہو رہی ہیں، اور بعض اس میں بھی ناکام رہتے ہیں۔ ساری عمر محنت کر کے آخرکار یہی چند چیزیں نصیب نہیں ہوتی، لیکن نقصان یہ ہوتا ہے ان امور نے ہمیں مقصد سے دور کر دیا۔ آفت انسان کے لیے لہو اور لعب ہے۔ لہو مقصد سے دور کر دینے والی سرگرمیاں، مقصد سے دور کر دینے والی مشغولیتیں، مقصد سے ہٹا دینے والے کام ہیں، یہ لہو ہے۔ کھیل کود کو لہو نہیں کہتے، غلط ترجمہ ہے۔ قرآن کریم میں تمام ترجمے سنی شیعہ دیکھیں، سب نے لہو و لعب کا معنی کیا کھیل تماشا، اور اسی ترجمے نے دھوکہ دیا ہوا ہے ہمیں۔ ہم لہو میں ہیں لیکن مطمئن نہیں کہ نہ خیر آگا کھیل تماشا تو نہیں کر رہے ہم۔ مثلا فرض کر لیں، اگر میں آ کے ممبر پہ آگے ایسے اینٹ شینٹ باتیں، اوٹ پٹانگ باتیں، ادھر کی ادھر کی باتیں کروں،
آپ کا 1 گھنٹہ گزارنے کے لیے، اور آخر میں فیس لے کے آپ سے چلا جاؤں، آپ کو معزوز کر دوں، آپ مجھے معزوز کر دیں، آپ فیس دے کے مجھے خوش کر دیں، میں چٹکلے بیان کر کے آپ کو خوش کر دوں. اب یہ کام ہو رہا ہے، کیا کھیل تماشا ہے؟ نہ، کھیل تماشا نہیں ہے، تو گفتگو ہے. یہ تو بڑی اہم مجلس ہے، یہ تو خطابت ہے، یہ تو مولانا ہے، یہ تو فلاں ہے. کوئی کسی کو بھی کہو بھائی آؤ دیکھو آ کر یہ کھیل تماشا ہے، نہیں بھائی کھیل تماشا نہیں. کھلاڑیوں کو بھی لا کے دیکھو یہ کھیل تماشا، وہ کہتے ہیں کھیل تماشا نہیں ہے. لیکن لہو ہے، چونکہ لہو کھیل تماشا کو نہیں کہتے. لہو اس مصروفیت کو، اس سرگرمی کو، اس عمل کو، اس کوشش کو، اس تگ و دو کو، اس حرکت کو لہو کہا جاتا ہے جو انسان کو مقصد سے دور کرے. مثلا پڑھ رہا ہے، ساری رات پڑھ رہا ہے، دن پڑھ رہا ہے، ساری عمر پڑھ رہا ہے. کسی کو بولو کہ بھائی یہ کھیل تماشا کر رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے کھیل تماشا ہے، کوئی بھی نہیں مانے گا. اور واقعی نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، لیکن لہو ہے. کیوں کہ اس مطالعے نے اس کو اتنا مصروف کیا کہ مقصد بھول گیا، مقصد فراموش ہو گیا، اس سے اللہ کو بھول بیٹھا ہے. سب سے بڑی مشکل ہماری لعب اور لہو ہے. سنجیدہ لعب، مقدس لہو اور مقدس لعب. کھیل تماشا نہیں ہے، بڑے سنجیدہ کام کر رہے ہیں ہم. کچھ کو کاروبار کا نام دیا ہوا ہے، کچھ کو معیشت کا نام دیا ہوا ہے، کچھ کو دین کا نام دیا ہوا ہے. اور یہ ساری سرگرمیاں اور مصروفیتیں اور مشغولیتیں، ان کا پیمانہ یہ ہے کہ یہ آپ کو مقصد کے کتنا قریب کر رہی ہیں. اگر مقصد کے قریب کر رہی ہیں، عبادت ہے. یہ دکان چلانا عبادت ہے، یہ روزگار چلانا عبادت ہے، کسب مال عبادت ہے، اگر یہ لحظہ تجھے مقصد کے قریب کر رہا ہے. یہ لعب نہیں ہے، یہ لعب نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ظاہری عبادت بھی جو مقصد کے قریب نہ کرے، یہ لعب ہے، یہ لعب ہے، کیونکہ انسان کو مقصد کے اللہ کے قریب نہیں کر رہی. رمضان ترک لہو و ترک لعب و ترک عادت و ترک حالت کا نام ہے. ہجرت کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف نکلنے کا مہینہ ہے. تو چھوڑ دیتے ہو، آپ عادتیں چھوڑ دیتے ہو. سگریٹ نہیں پیتے، پان نہیں کھاتے، نسوار نہیں کھاتے، گٹکا، کوئی اور جو زہر مار کھا رہے ہیں عادت بنی ہے، سب چھوڑ دیتے ہیں. حق حلال کا کھانا پینا، مشروب معقول سب پڑا ہوا ہے، چھوڑ دیتے ہیں. ارادہ کر لیا نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاتے. آپ اپنا ہے، چوری کا نہیں ہے، حق حلال کا ہے، کھا لو، کمرہ بند ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. لیکن انسان نے ٹھان لیا، مومن نے نہیں کھانا، نہیں کھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کے لیے قربتاً الی اللہ، اللہ کے قرب کے لیے ارادہ کیا ہے، نہیں کھاؤں گا. یعنی ایک زنجیر توڑ دی میں نے، ایک قدم اٹھا لیا اللہ کے قرب کی طرف. قربتاً الی اللہ نیت کی ہے، نامحرم کو نہیں دیکھوں گا، غلط منظر نہیں دیکھوں گا. ایک قدم اور اٹھا لیا آپ نے. قربتاً الی اللہ اپنے خیال میں بھی باطل و غلط و فساد کو آنے نہیں دوں گا. بہت بڑا قدم اٹھا لیا آپ نے اللہ کی طرف. یہ ماہ ہجرت الی اللہ ہے، ماہ سلوک الی اللہ ہے، سالکین کا مہینہ ہے، سالکین کی ربیع ہے، سالکین کی بہار ہے، سالکین کا جشن ہے. سید ابن طاووس، خدا رحمت کرے سید ابن طاووس کو، اور رمضان کو کہتے تھے یہ بندگی کا سال کا اختتام بھی ہے اور آغاز بھی ہے. اپنی بندگی کا محاسبہ اس ماہ میں کرتے تھے کہ میں ایک سال محاسبہ کروں، رمضان سے رمضان تک سال گزرا، میں کہاں پہنچا، کتنا سفر طے کیا، پیچھے تو نہیں ہو گیا. اور پھر عہد کریں اس رمضان سے بہت عظیم فرصت ہے، بہت غنیمت فرصت ہے یہ مہینہ.
رسومات میں اس کو نہ گزار دیں، سرسری نہ لیں، سنجیدہ لیں، سنجیدہ بھیڑ چال کے تحت رمضان نہ گزاریں۔ ایک آفت پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں مومنین کو اب یہ درپیش آ گئی ہے کہ رمضان کے لیے جیسے ابھی ٹی وی چینل تیاری کر رہے ہیں، اخباروں میں روز آتا ہے فلاں اداکار اس چینل پہ پرفارمنس دکھائے گا، رمضان شو ہوگا۔ بےہودہ کام ہے، فضول کام ہے۔ ایک اداکار کا وہاں اداکاری دیکھنا، مکر دیکھنا، جھوٹ دیکھنا، فلمی ایکٹرز کو بلا کر وہاں بٹھا کے عورتوں کو، مردوں کو ان کے ساتھ جگت بازی کر کے ماہ رمضان میں یہ شو پیش کر رہے ہیں۔ کتنا وقت ہم نے لگایا اس ٹی وی چینل کے سامنے، بند کر دو۔ میں اس نے بھی ایک درخواست کی ایک مجلس میں مومنین سے کہ بند کر دو ٹی وی چینل، اپنے گھروں میں بند کر دو، کیبل کاٹ دو، اپنی صحت کے لیے، یہ نہیں کہتا اللہ کے لیے، چونکہ اللہ کے لیے کہوں گا ڈبل لگوا لو گے۔ صحت کے لیے عزیزان من اپنے معائنے کرواؤ جا کر۔ ڈپریشن کا شکار آپ ہو، بلڈ پریشر آپ کے ہائی ہے، شوگر لیول آپ کا بڑھا ہوا ہے، کولیسٹرول آپ کا بڑھا ہوا ہے، نامتوازن آپ ہیں، اعصاب آپ کے تھکے ہوئے ہیں، نروس سسٹم آپ کا خراب ہے۔ کیوں خراب ہے؟ اب جب بھی ٹی وی آن کرتے ہو کیا ہلچل مچی ہوئی ہے، طوفان، طغیان، اب نارمل لوگ بیٹھ کر چیخ رہے ہیں، چنگاڑ رہے ہیں، کسی بے وقوف کو بٹھا کے اس سے انٹرویو کر رہے ہیں، ساری دنیا کو سنا رہے ہیں، اچھا جی آپ بتائیں یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، فلاں کیسے ہوا، ہم سارے بیٹھ کر وہاں سن رہے ہیں۔ بیمار کر دیا پوری قوم کو، میڈیا نے بیمار کر دیا ہے۔ آپ تجربے کے لیے یہ کام کریں، ایک ہفتہ ٹی وی بند کر کے پھر اپنا معائنہ کرائیں، جا کر چیک کروائیں اپنے آپ کو، آپ دیکھیں کتنا فرق پڑا ہے آپ کی سلامتی کے اندر۔ اپنا خیال رکھو۔ یہ ٹینشن کے ڈرم، ٹینشن کے ٹرانسفارمر بند کرو ان کو۔ کتنا وقت ٹی وی چینلز کے سامنے، گھنٹوں ان کی بےہودہ لغویات سن کے، پھر اس کے بعد آپس میں ان پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، پھر کوشش کرتے ہیں کہ پیچھے نہ، میں کہ پیچھے نہ رہ جاؤں، سارے ریفرنس دے رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں، فلاں نے یہ کہا، میں کہتا ہوں میں ایسے چپ گمسم بیٹھا ہوا، یہ بیچ میں ایک اور ٹی وی چینل کہے گا فلاں نے یہ کہا، حالانکہ اس نے نہیں کہا، اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں کوئی پیچھے رہنے والا بندہ نہیں ہوں، اپڈیٹ آدمی ہوں، ہر چیز مجھے معلوم۔ ایس ایم ایس جن کی نہیں ہے ضرورت، آپ اپنے ایسا موبائل لیں اور جو نمبر آپ کے مخصوص ہیں، کاروباری نمبر، آفس کے نمبر، وہ اگر ان کی کال آئے، باقی سارے آف کر دیں۔ ایس ایم ایس، فضول کے ایس ایم ایس بند کر دیں۔ یہ بیماریاں ہیں، یہ ایس ایم ایس بیماریاں ہیں، ان سے انسان دباؤ میں رہتا۔ خدا نے ایک محدود گنجائش کے ساتھ آپ کے اعصاب پیدا کیے ہیں، محدود گنجائش کے ساتھ و محدود گنجائش کے ساتھ اللہ نے آپ کا ذہن بنایا ہے، اس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ 100 چینل کا بوجھ اس کے اوپر ہو، کئی موبائل نیٹ ورک کا بوجھ اس کے اوپر ہو، کئی فلاں، وہ آپ کیا کیا شروع ہو گیا، واٹس اپ شروع ہو گیا ہے اور پتہ نہیں انسٹاگرام شروع ہو گیا، اور کیا کیا یہاں زہر مار جو کسی کے ذہن میں آیا اسے بنا کے مبتلا کر دیا۔ ایران میں ایک موبائل سروس شروع ہوئی، ابھی پاکستان میں اللہ کا شکر ہے نہیں ہوئی ہے، چونکہ پہلے سے ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک موبائل سروس ایران میں، جمہوریہ اسلامی میں، جہاں اسلامی حکومت ہے، وہاں موبائل نیٹ ورک نے، ان کمپنیوں نے ایک موبائل سروس شروع کی ہے، پیکیج، وہ پیکیج ہے ہی 18+، 18 سال سے اوپر والوں کے لیے۔ ظاہر ہے یہ نام ہی اتنا کشش والا ہے کہ بوڑھا بھی کہتا ہے میں بھی 18 سال کا ہوں، مجھے بھی دو، یہ کیا ہے اس کے اندر؟ نری بیماریاں ہیں۔ ایک آفت یہ ہے کہ ماہ رمضان جیسا مقدس، متبرک، مبارک مہینہ ہم ان چینلز کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔
لعب ہے، سلوک نہیں ہو رہا، ہجرت نہیں ہو رہی، کوچ نہیں ہو رہی، اللہ کی طرف توجہ نہیں جا رہی۔ بعض آ کے جوان دوسرے بتاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی نماز کی طرف۔ توجہ فرمائے عزیز مان، کتنا بڑا المیہ ہے۔ ہمارے ایک استاد گران قدر تھے، خدا ان کو رحمت فرمائے، وہ ان کا نام تھا آیت اللہ طاہر شمس، ایران میں ڈاکٹر مفتح کے دوست تھے، ہم کلاس تھے دونوں، اور ہم درس بھی تھے، اکٹھے تھے یہ دونوں بزرگوار۔ ہم ڈاکٹر شہید مفتح کو نہیں دیکھ سکے، وہ شہید ہو چکے تھے، لیکن ان کے یہ بزرگوار دوست جو تھے علامہ، ان کے پاس کچھ پڑھنے کا موقع ملا۔ ایک دن یہ اپنے استاد کا واقعہ ذکر کر رہے تھے، یہی استاد بزرگوار ہمارے وفات پا گئے، اللہ رحمت فرمائے۔ انہوں نے بتایا کہ معصومہ کم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے حرم میں صحن میں، جو بڑا صحن ہے، اس کے قریب ایک قبر ہے ابری ہوئی، ابھی شاید انہوں نے پلین کر دی ہوگی، اس وقت ابری ہوئی قبر تھی، شیخ قطب الدین راوندی کی قبر تھی۔ ظاہر قطب الدین راوندی بہت بڑے جید عالم ہیں، شارع نہج البلاغہ گزرے، ان کی قبر کے پاس وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد ہمیشہ مغرب سے 2 گھنٹے پہلے آ کے اس قبر کے پاس قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے، وہیں ہمیں پڑھاتے بھی تھے، اور وہیں اپنا قرآن پڑھتے، ذکر و تسبیح اور سب۔ سید تھے وہ، اور بڑی جید شخصیت۔ ظاہراً علامہ باقر خنساری ان کا نام تھا، آغا خنساری، اب درست نام میرے ذہن میں نہیں رہا، لیکن لقب ان کا خنساری تھا۔ ان کے پاس یہ پڑھتے تھے، درس پڑھتے تھے یہ دونوں۔ کہتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، عام سا مومن زائر، اور آ کر ہمارے اس استاد بزرگوار سے، جو کہ بڑا نورانی چہرہ تھا ان کا، بہت نورانی ذہیت تھی، ایک جذاب شخصیت تھی ان کی۔ ویسے علماء کافی تھے، لیکن وہ ان کے پاس آیا، آگے بیٹھا تو آ کے اجازت مانگی کہ حضرت آغا اجازت ہے آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ انہوں نے کہا فرمائیے، پوچھیے کیا سوال ہے۔ اس شخص نے سوال یہ پوچھا کہ آغا مشکل یہ مجھے پیش آتی ہے کہ نماز میں میری توجہ نہیں رہتی نماز کی طرف اور اللہ کی طرف، تو آپ فرما سکتے ہیں کہ میری کس طرح نماز کے اندر توجہ ہو اللہ کی طرف؟ یہ فرماتے ہیں کہ استاد نے جب یہ جملہ سنا، سید بزرگوار نے دھاڑ دھاڑ رونا شروع کر دیا، اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ سوال کرنے والا بہت حیران پریشان، یہ میں نے کیا کر دیا؟ بظاہر تو میں نے اچھی بات پوچھی ہے، سوال شرعی پوچھا ہے، عالم دین سے پوچھا، نہ جانے اس کے اندر کیا غلطی مجھ سے ہوئی جو میں نے ان کو اتنا رلایا، دکھ دیا، تکلیف دی۔ باہر کا معذرت کرنے لگا، معافیاں مانگنے لگا کہ آغا مجھے معاف کر دیں، مجھے خبر نہیں تھی، میں کوئی ظاہر نامناسب بات پوچھ لی، نہیں پوچھنا چاہیے تھی، آپ کو اتنی تکلیف ہوئی اس سے۔ روتے ہوئے اسے کہا کہ اے زائر، اے مومن، تو پریشان نہ ہو، تو نے درست بات پوچھی ہے، لیکن تو نے میرے زخم پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، تو نے میرے درد پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ یہی تو وہ درد ہے عمر بھر جس کے لیے تلاش کر رہا ہوں کہ 1-2 رکعت نماز میسر آ جائے جس میں توجہ اللہ کی طرف ہو جائے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ نماز میں بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں۔ ایک اور شاعر ہیں ایرانی، وہ دیہاتی لہجے میں فارسی شعر کہتے ہیں، بابا طاہر کے نام سے، بہت خوبصورت رباعیاں ہیں ان کی، بہت خوبصورت۔ میں نے کچھ مجالس میں ان کے بعض کلام کو پڑھا بھی، معلوم نہیں یہاں بھی شاید پڑھا یا نہیں پڑھا، آپ کی خدمت میں۔ بابا طاہر کے نام سے بہت خوبصورت کلام ہے ان کا، بابا طاہر۔ دیہاتی زبان جیسے ہوتی ہے، اس دیہاتی زبان میں، دیہاتی قسم کی فارسی میں جو لہجہ ہوتا ہے دیہاتیوں کا، اس میں وہ فارسی شعر لکھے انہوں نے۔
اس شعر کا ربائی شعر شروع یہاں سے ہوتا ہے، خوش بے آن کہ اللہ یار شان، یعنی سعادت مند ہے وہ خدا جس کا ساتھی ہے۔ اسی شعر میں ایک جملہ یہ ذکر کیا، مبارک ہو ان لوگوں کو جو دائماً نماز میں ہیں، ہمیشہ نماز میں۔ ہمیشہ نمازیوں کا مطلب یہ نہیں کہ یہ گھر میں نہیں ہوتے، دکان پہ نہیں ہوتے، مارکیٹ میں نہیں ہوتے، اسکول کالج میں نہیں ہوتے اور صبح و شام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے، نہ، دائم الصلاۃ اور دائمی نمازی اس کو نہیں کہتے۔ دائمی نمازی کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ نماز میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے، یہ دسترخوان پر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے، یہ کاروبار میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے، یہ مجلس میں بھی خدا کی طرف متوجہ ہے، یہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے خدا کی طرف متوجہ ہے۔ اسی کو تو نماز کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف توجہ ہونا ہی تو نماز ہے انسان۔ اب ایک ہم جیسے ہیں، کچھ نماز میں بھی خدا کی طرف متوجہ نہیں ہے، اور کچھ وہ سعادت مند ہیں جو معمولات زندگی میں بھی خدا کی طرف متوجہ ہیں، اور یہ دائماً نماز میں، ہمیشہ نماز میں۔ عزیزان، یہ دین کی اصل رگ حیات ہے، شاہ رگ دین ہے، امیر المومنین کا یہ دین ہے۔ یہ میں نے جو عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ امیر المؤمنین کا دین ہے، یہ حضرت علی ابن ابی طالب کا دین ہے، یہ وصی رسول کا دین ہے، یہ علی ولی اللہ کا دین ہے، اس ولی خدا کا دین ہے۔ خطبہ نہج البلاغہ آغاز میں حمد و ثنا کے بعد پہلا جملہ خطبے کا یہ ہے، اول الدین معرفتہ، دین کی آغاز، دین کی الف، دین کی بنیاد معرفت خداوند تبارک و تعالی۔ دین شروع خدا کی معرفت سے ہوتا ہے، وہ دین ختم خدا کی معرفت پہ ہوتا ہے، وہ دین سارا خدا کی معرفت کا نام ہے، وہ دین سارا خدا کی طرف توجہ کا نام ہے۔ اگر خدا کی معرفت نہ ہو، باقی دکانداری ہے، وہ دین دکانداری ہے جس کے اندر خدا نہ ہو، جس کے اندر اللہ نہ ہو، جس کے اندر خوف خدا نہ ہو، جس کے اندر ذکر خدا نہ ہو، جس کے اندر توجہ نہ ہو۔ یہ ایک توجہ انسان کے لیے، نجات کے لیے کافی ہے۔ عزیز من، اس توجہ کے لیے یہ بہار رمضان و بہار قرآن، ماہ مبارک رمضان کتنی غنیمت فرصت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے ہمیں۔ قدردان ہو اس کے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کیا جانو رمضان کیا ہے، کیا جانو قرآن کیا ہے، کیا جانو یہ گھڑیاں جو تمہاری انتظار میں ہیں اور تمہاری طرف بڑھتی چلی آ رہی ہیں، یہ کیا گھڑیاں ہیں۔ ہم نے رمضان آبا سے لیا ہے، ہم نے رمضان آئمہ سے نہیں لیا۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، ماں باپ کو دیکھا، گھر کے ماحول کو دیکھا، کس طرح بچپن میں تھے، کیا کرتے تھے، سحری اٹھتے تھے، کھاتے تھے، افطار کرتے تھے، دن میں یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ ہمارا معمول بھی رمضان میں ایسا ہی ہے۔ بعض تو بلکہ قصے بھی سناتے ہیں سحر و افطار میں۔ خدا رحمت کرے، دادی اماں سحری کے وقت یہ کیا کرتی تھی، اور نانا جان افطار کے وقت یہ کیا کرتے تھے، خدا رحمت کرے انہیں۔ نانا اور دادی اور ان لوگوں سے جب رمضان لوگے تو پھر تو یہی کہ پکا کیا ہے، کھانا کیا ہے، پراٹھا سحری میں ہونا چاہیے، سموسہ افطاری میں ہونا چاہیے، اور رمضان کا خرچہ معمول کے مہینے سے 10 گنا زیادہ ہونا چاہیے۔ فاقے کا مہینہ، روزے کا مہینہ، نہ کھانے کے مہینے میں خرچہ 10 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی کھانے کا مہینہ، یعنی پرخوری کا مہینہ، وزن بڑھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ آبا کا رمضان اسی طرح سے ہوتا ہے، رسوماتی رمضان۔ قرآنی رمضان، قرآنی رمضان، تطہیر کا رمضان، معرفت اللہ کا رمضان، قرب خدا کا رمضان، سلوک اللہ کا رمضان، معراج انسان کا رمضان۔ ہمت کریں، ہو سکتا ہے۔ یہ نہ کہیں یہ بڑی باتیں ہیں ہم سے۔ عزیز من، آپ کے لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا، یرید بکم الیسر
ولا یرید بکم العسر، یہ تو آسان ترین کام خدا نے رکھا ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل کام ہم خود کر لیتے ہیں، ہم بڑے بڑے مشکل کام کرتے ہیں۔ سب سے مشکل کام 4-5 گھنٹے مسلسل یہ ٹی وی چینل دیکھنا ہے، سب سے دنیا کا مشکل کام جو آپ کرتے ہیں۔ یقین جانیں بس اوقات کیسے کسی جگہ ایسے ٹی وی لگا ہوا مل جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی یہ کھوپڑی منفجر ہوگی بم کی طرح اور دھماکہ ہو جائے گا۔ جب ان کی باتیں، جب ان کے اوٹ پٹانگ انسان سنتا ہے تو خطرہ لگنے لگتا ہے کہ ابھی پھٹ جائے گا یہ دماغ۔ یہ سب سے مشکل کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ عزیز من، 5 گھنٹے ٹی وی چینل پر اوٹ پٹانگ سننا اور 5 منٹ آیات قرآن پڑھنا، اللہ کا کلام پڑھنا، پڑھ کے دیکھو، قرآن سے انس پیدا کرو، قرآن سے دوستی پیدا کرو، قرآن سے دل لگاؤ اپنا، قرآن بات کرے، محرم بنو قرآن کے، اس نامحرمیت سے نکل آئے، قرآن اپنی بات بتائے۔ قرآن بولتا ہے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن بولتا ہے۔ فَاسْتَمْتِقُوهُ، بات کرو، قرآن کو بولنے پہ اکساؤ، بولنے پہ مجبور کرو، بولے گا تمہارے ساتھ۔ بات کرو، اپنا مدعا پیش کرو، قرآن جواب دیتا ہے، لیکن نہ استخارے اور فال کی صورت میں، غور و تدبر کی صورت میں۔ آپ کی زندگی کی ہر شے کا جواب قرآن دے گا، ہر الجھن کا جواب قرآن دے گا۔ کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے۔ علامہ طباطبائی خدا رحمت کرے، علامہ طباطبائی ان کا یہ فرمانا تھا، یہ انسان قرآنی انسان تھا۔ جس طرح رسول اللہ کے بارے میں ام المومنین سے روایت ہے، منقول، وہ کہتی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کا اخلاق گھر میں کیسا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ کان خلقہ القرآن، قرآن ان کا اخلاق تھا۔ یہ اخلاق رسول اللہ تھا، قرآن۔ وہ شخصیت جس کی فکر قرآنی، جس کا ذکر قرآن، جس کا خلق قرآن، جس کی عادتیں قرآنی، وہ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان۔ قرآن کی خدمت میں رہے، قرآن کے ساتھ مانوس رہے۔ قرآن نے ایک ایسی اعلیٰ شخصیت بنائی علامہ طباطبائی کی، آزاد ترین انسان۔ علامہ محمد تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن علامہ طباطبائی کے گھر مہمان گیا، ان کی بیٹھک میں نہ صوفہ، نہ چارپائی، نہ کرسی، نہ کارپیٹ، کچے فرش کا گھر تھا اور بالکل ایسے ہی خالی کمرہ، اور مہمان بھی اس کو کہاں بٹھائیں ہم؟ کہتے ہیں علامہ نے اپنی یہ عبا اتاری، اس کو عبا کہتے ہیں جو اوپر علماء اڑتے ہیں، یہ عبا ہے، اس عبا کو اتارا اور اس مٹی پہ بچھایا اور خود کونے میں بیٹھے اور سینٹر میں مجھے کہا کہ آپ یہاں بیٹھیں، آپ تشریف رکھیں۔ کہا میں بیٹھ گیا اس کے اوپر، اور اس وقت میں نے یہ سوچا کہ اگر اول تو میرا گھر دیکھو اور ان کا گھر دیکھو، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ میرے گھر آتے آیا میں بھی یہ کام کرتا۔ علامہ جعفری علامہ طباطبائی کے شاگردوں کی جگہ تھے، شاگرد تھے، شاگرد آیا ہے اور استاد نے اس طرح بٹھایا۔ یہ قرآنی انسان کر سکتا ہے، پاکستانی انسان، ایرانی انسان نہیں کر سکتا۔ قرآن اس طرح انسان کی شخصیت بناتا ہے، پاک و پاکیزہ۔ اس بزرگوار کا یہ فرمانا ہے کہ اگر کوئی کتاب نہ ہو، نعوذ باللہ، سب مطالعے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، کوئی تفسیر نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، میرے پاس صرف کتاب خدا ہو، کوئی ترجمہ نہ ہو، کوئی مطالعے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی خدا نے اتنی توفیق دی ہے کہ میں انہی آیات سے مکمل دین استنباط کر سکتا ہوں اس قرآن سے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ قرآن نے مجھے اپنا محرم بنا لیا ہے، قرآن نے اپنی حقیقت مجھے بتانا شروع کر دی۔ یہ اعزاز ہے۔ ہم دور ہیں عزیز من قرآن سے، ہم مانوس ہیں، بہت ساری یہ معمولات زندگی سے کتنے مانوس ہیں آپ۔
شروع کریں، اسی ماہ کو عہد کریں، جس حالت میں ہیں۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا شروع کر دو۔ پڑھنا آتا ہے، ترجمہ پڑھنا شروع کر دو۔ ترجمہ آتا ہے، تفسیر پڑھنا شروع کر دو۔ اہتمام کرو، گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر اہتمام کرو، اپنے گھروں میں اہتمام کرو، اپنے خاندان کے اندر اہتمام کرو، ایک وقت معین کرو قرآن کے لیے۔ خود بیٹھ جاؤ، گھر میں خاتون ہے پڑھی لکھی، اس کو بٹھا دو، بچی ہے، بچہ ہے، ہوتے ہیں گھر کے اندر قرآن جاننے والے، پڑھنے والے، اسے کہو پڑھو۔ میں نے دیکھا ایک ماں کو، وہ اپنی بیٹی سے کہتی تھی مجھے انہیں پر جانتی تھی قرآن پڑھنا، لیکن ان کو سرور سکون ملتا تھا قرآن سن کر۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتی تھی کہ بس مجھے جب بھی ہو مجھے قرآن پڑھ کے سناتی رہو۔ اور آخر عمر میں 70-80 سال کی عمر میں ان پڑھ خاتون، الف بے نہیں جانتی، اپنا نام نہیں لکھ پڑھ سکتی بالکل، لیکن 30 پارے قرآن پڑھ لیتی تھی۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے لیے یہ سوال تھا کہ ایک انسان جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، الف اور بے کی پہچان نہیں ہے، بے اور تے کی پہچان، اگر ہم ویسے ان سے پوچھیں کہ یہ یہاں بتائیں سین کیا ہے، شین کیا ہے، الگ الگ لکھ کے تو کوئی پتہ نہیں، لیکن قرآن باقاعدہ دیکھ کے صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں۔ باہر کہتے ہیں ایک وقت تک یہ جستجو رہی کہ یہ کیا ماجرا ہے، الف بے نہیں پڑھنا آتا لیکن قرآن پڑھنا آتا ہے سب۔ کس وجہ سے تھا؟ انس، دل قرآن کے ساتھ تھا۔ اور جب قرآن دیکھ لے کہ یہ ان پڑھ ہے لیکن قرآن سے اتنا انس ہے تو قرآن خود ہی دل میں آ جاتا ہے۔ قرآن کو ایسا محرم سینہ چاہیے، ایسا محرم دماغ چاہیے۔ بس اوقات انسان حافظ قرآن و قاری قرآن ہے لیکن سال ہا سال قرآن زبان سے جاری نہیں ہوتا، وہ قرآن نامحرم ہے۔ یہ روایت رسول اللہ کی، رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ لوگ قرآن کے قاری ہیں اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہے۔ کچھ لوگ حافظ ہیں، قرآن لعنت کر رہا، کیونکہ نامحرم ہے۔ لمبی ہو گئی بات، چاہتا نہیں تھا اتنی زحمت دوں آپ کو۔ بہت عظیم ایام شہر اللہ الاکبر درپیش آ رہا ہے، قد اقبل الیکم، ہماری طرف آ رہا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے نفوس کو، اپنے ارادوں کو تیار کرو، اور اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں دیگر کام کرنے ہیں، معرفت حاصل کرنی ہے، سلوک الی اللہ، ہجرت الی اللہ، سفر الی اللہ شروع کرو۔ اور خدا، روایات میں ہے کہ اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، ایک فرشتہ اہل زمین کو ندا دیتا ہے، اے زمین والو، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلے ہیں۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ مغفرت کے دروازے کن پر کھلے ہیں؟ اے گناہ کارو، اے معصیت کارو، اے غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں، وقت ہے تمہارے پاس۔ اگر زندان میں کوئی جا کر یہ ندا دے، اے زندانیوں، اے قیدیوں، اے مجرموں، اے سزا یافتہ لوگوں، دروازہ جیل کا کھول دیا گیا ہے تم میں سے کوئی جو اس وقت نکل جائے، آزاد ہو جائے؟ آپ زندان میں جا کے تجربہ کرو، کیا ہوگا؟ کیا کوئی بچے گا پیچھے؟ سب سے بڑی خوشخبری یہی ہے، جیل کا دروازہ کھل گیا، زندان کھل گیا، قید معاف ہو گئی، جرم معاف ہو گیا، پھانسی معاف ہو گئی۔ اس سے بڑی نوید دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ عزیز من، ہم گناہ کار ہیں، ہم معصیت کار ہیں، ہم ظالمین نفس ہیں، اور ہمیں ندا آتی ہے، اے گناہ کارو، مغفرت کا دروازہ کھل گیا، آ جاؤ، معاف کر دیے جاؤ۔ یعنی ماہ رمضان اتفاقاً گناہ کاروں کے لیے عید ہے، بخشش ہے، اور ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں۔ اس سے زیادہ بڑی خوشخبری و نوید اور کیا ہوگی؟ مغفرت کے دروازے و رحمت کے دروازے تم پر کھول دیے گئے۔
توبہ کے دروازے کھول دیے گئے. نیت کرو، ارادہ کرو، اس رمضان میں اے خدا بیتوتہ ترک کرنا ہے، بیت چھوڑنا ہے، حالات چھوڑنے ہیں، عادات چھوڑنی ہیں، تعلقات چھوڑنے ہیں، صرف تیرا بننا ہے، صرف تیرا بننا ہے. میں سب کا ہوں سوائے تیرے، سب کی یاد آتی ہے تیری نہیں آتی. اے پروردگار اس ماہ کے شکرانے کے طور پر اس ماہ میں ارادہ کر رہا ہوں، تیری طرف آ رہا ہوں، میری مدد فرما، مجھے توفیق عطا فرما، میرے راستے سے رکاوٹوں کو دور فرما، برطرف فرما، قوت ارادی عطا فرما، خالص نیت عطا فرما، پاکیزہ دل عطا فرما، اس سخت دل کو نرم فرما، اس کے اندر اپنی یاد آباد فرما. اے خدا میرے خیال کو پاکیزہ فرما، میرے ذہن کو پاکیزہ فرما، میرے خیال سے وسوسوں کو دور فرما، شبہات کو دور فرما، کاہلی و سستی کو مجھ سے دور فرما، اونگ کو مجھ سے دور فرما، تھکاوٹ و خستگی کو دور فرما، شیطان کے وسوسوں کو مجھ سے دور فرما، نامناسب ساتھی کو مجھ سے دور فرما، نامناسب رفاقت کو مجھ سے دور فرما. اے خدا اس ماہ رمضان میں جو بھی تیری طرف آنے میں رکاوٹ ہے اس سے مجھے نجات عطا فرما. اے پروردگار تو نے وعدہ دیا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرا بندہ میرا سوال کرے، میرے بارے میں سوال کرے تو میں قریب ہوں. اے قریب پروردگار تیرا یہ دور بندہ اب قریب ہونے کے لیے تیرے در پہ آیا ہے. اے پروردگار در قربت کو کھول دے، در رحمت کو کھول دے، در مغفرت و توبہ کو کھول دے، در معرفت کو کھول دے. اے پروردگار تیری قرب کی علامت یہ ہے کہ تیرے کلام سے انس پیدا ہو. اے پروردگار اپنے کلام نورانی کی محبت میرے دل میں ڈال دے. اے پروردگار یہ نورانی آیات سے میری زبان کو مانوس فرما. اے پروردگار اس کلام نورانی سے میرے دماغ کو تر و تازہ فرما. اے پروردگار اس قرآن کو میرا خلق و اخلاق بنا دے. اے پروردگار تو نے خود فرمایا ہے میری محبت کی علامت یہ ہے کہ میرے حبیب اور اس کے آل سے محبت کرو. اے پروردگار اس ماہ مغفرت میں، ماہ محبت میں، ماہ رحمت میں، ماہ شفقت اور رافت میں اے پروردگار ہمیں رسول و آل رسول کی معرفت عطا فرما. ان کی تعلیمات کے لیے ہمارے ذہنوں کو پروردگار ہر شبہے سے پاک و پاکیزہ فرما. اس خاندان با طہارت کے ساتھ متعلق رہنے کے لیے پروردگار ہمارے نفوس کو مطہر فرما. ہمارے خیالات میں تطہیر عطا فرما، ہماری زبانوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سماعتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری نگاہوں کو پاکیزہ فرما. ہمارے پروردگارہ اہل خانہ خواتین و ناموس کو پروردگار پاک و پاکیزہ بنا. ہماری اولاد و ذریت کو پاک و پاکیزہ بنا. ہمارے رزق و خوراک کو پاکیزہ بنا. ہمارے ماحول کو پاک و پاکیزہ بنا. اے خدا پاک، اے رب کریم اس ماہ کرم میں، ماہ رحمت میں اے پروردگار ان گناہ کاروں کو اپنے دامن بخشش میں پناہ عطا فرما. اے رب کریم بے پناہ ہیں ہم، ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. درندے بھی درندے ہیں ہمارے لیے، انسان بھی درندے بن گئے ہمارے لیے. جو بظاہر زبانوں سے اللہ کا نام لیتے ہیں وہ بھی درندے بن گئے ہمارے. اے پروردگار، اے خدا کریم، اے رب الناس، اے الہ الناس، اے مالک الناس، شر الناس سے ہمیں اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما. اے رب خلق، شر مخلوق سے ہمیں اپنے دامن پناہ میں مقام عطا فرما. اے پروردگار ہر قسم کے شر و بلا سے تمام مسلمین کو محفوظ فرما، ان فتنوں سے ان کو نجات عطا فرما. اے پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں تیری راہ میں کوشش کرنے والے، جہاد کرنے والے، پیکار کرنے والے
وہ مظلوم جو صرف تیری راہ سے تعلق کے جرم میں مارے جا رہے ہیں، اے پروردگار ان سب کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو نیست و نابود فرما، اے قاسم الجبارین ان جباروں کی کمر توڑ دے، اے پروردگار ان کی گردن جھکا دے، اے پروردگار ان کا غرور خاک میں ملا دے، اے پروردگار تیرا وعدہ ہے تو مستضعفین کو مستکبرین پر غلبہ عطا کرے گا، اے رب مستضعفین ان مستضعفین کو بحق قرآن و بحق رسول اے پروردگار غلبہ عطا فرما، اے پروردگار اے ولی مومنین اپنے ولی حق بقیت اللہ العظم ولی اعظم کا جلد از جلد ظہور فرما اور ہمیں حضرت کے لوائے ولایت کے تحت فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس غلبہ دین کے یوم کے لیے ہمیں پروردگار حالات کو سازگار بنانے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار تمام مرحومین کو اپنے دامن رحمت میں مقام نصیب فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، جتنے ملتمس دعا ہیں اے پروردگار تو نے فرمایا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اے خدا اے مجیب، اے بلانے والوں کو جواب دینے والے، تمام ملتمسین دعاؤں کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کے حاجات کو پورا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، اولاد والوں کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما، پروردگارہ اس مملکت کے اندر امن و امان قائم فرما، اسے اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اے پروردگار اس مملکت کے اندر نظام الہی ولایت کے قیام کی توفیق عطا فرما، اس نظام کو طاغوتوں کے شر سے محفوظ فرما، اس مملکت کو شرور و اہل شرارت سے پاک و پاکیزہ فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما، اے پروردگار اس ماہ قرآن نے ہمیں قرآن و اطرت کے ساتھ محشور فرما، موت کے وقت ہمیں قرآن و اطرت کی نصرت عطا فرما، موت کے بعد ہمیں قرآن و اطرت کی شفاعت عطا فرما، آپ عبادات کے لیے، قرب خدا کے لیے، ہجرت اللہ کے لیے، سلوک اللہ کے لیے، اپنی توفیق کے لیے، دیگر مومنین کی توفیق کے لیے اور لیلۃ القدر کی قدردانی کے لیے، رمضان قرآنی کی قدردانی کے لیے اور قرب خدا کی خاطر بارگاہ خدا میں درود پڑھیے محمد و آل محمد۔